کوئکلٹ سمریز میں خوش آمدید، جہاں ہم دنیا کی اہم اور سائنسی کتابوں کو آسان اردو میں سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ علم کو آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ واقعی بہت ہی زبردست ہے۔ مطلب آج ہم ایک انتہائی اہم اور تاریخی دستاویز کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، اور اس دستاویز نے یعنی سچ میں تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ ہاں، لیکن اس گہرے مطالعے میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی اہم وضاحت بہت ضروری ہے۔ جی، وہ غیر جانبداری والی بات؟ بالکل وہی۔ دیکھیں، ہمارا مقصد اس جائزے میں کسی بھی بائیں بازو یعنی لیفٹ ونگ یا دائیں بازو رائٹ ونگ کی سیاسی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم خالصتاً ایک تاریخی اور تجزیاتی نقطہ نظر سے اس کتاب کو غیر جانبداری سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ ان نظریات نے دنیا کو کیسے متاثر کیا۔ اور یہی غیر جانبدارانہ رویہ اصل میں تاریخ کو سمجھنے کی چابی ہے۔ تعصبات سے ہٹ کر دیکھیں تو ہی اصل محرکات سمجھ آتے ہیں، ہے نا؟ 100% درست۔ تو آج ہم جس دستاویز کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ آخر ہے کیا؟ وہ ہے دی کمیونسٹ مینیفیسٹو یا دا کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ اوہ واہ! جی، کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کی لکھی ہوئی یہ وہ تحریر ہے جسے جدید تاریخ کی سب سے زیادہ اثر انگیز سیاسی دستاویزات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کتاب کی جو ٹائم لائن ہے وہ بذات خود کسی سنسنی خیز کہانی سے کم نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو یہ جنوری 1848 میں لکھی گئی تھی۔ اور وہ بھی جرمن زبان میں ہے نا؟ جی، جرمن زبان میں۔ اور سب سے حیران کن بات اس کی اشاعت کا وقت ہے۔ یہ فروری 1848 میں لندن میں شائع ہوئی۔ اور اس کے چند ہفتوں بعد ہی پورے یورپ میں، خاص طور پر فرانس میں، ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا۔ بالکل۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کتاب کسی آتش فشاں کے پھٹنے سے بالکل 1 سیکنڈ پہلے لکھی گئی ہو۔ یہاں میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اچھا۔ ہاں، یہ تحریر کوئی اچانک خلا میں وجود میں نہیں آئی تھی۔ ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ نومبر 1847 میں ایک باقاعدہ تنظیم موجود تھی جسے کمیونسٹ لیگ کہا جاتا تھا۔ صحیح۔ تو اس لیگ نے مارکس اور اینگلز کو باقاعدہ یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ پارٹی کا ایک مکمل نظریاتی اور عملی پروگرام مرتب کر کے دنیا کے سامنے لائیں۔ اس وقت تک یہ لیگ ایک طرح سے زیر زمین یا خفیہ کام کر رہی تھی۔ ہاں بالکل، انڈر گراؤنڈ تھے، کیونکہ اس دور کے یورپ میں ایسے نظریات کا کھلے عام پرچار کرنا تو سیدھا سیدھا غداری تھا۔ لیکن حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ بھئی اب پردے کے پیچھے چھپنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ واہ! تو اس دلچسپ پس منظر کے ساتھ ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ حصہ 1 ہے۔ جی۔ اس کتاب کا جو آغاز ہے وہ ایک ایسے جملے سے ہوتا ہے جو شاید سیاسی تاریخ کا سب سے مشہور سب سے ڈرامٹک فقرہ ہے۔ یورپ پر ایک بھوت منڈلا رہا ہے، کمیونزم کا بھوت۔ بالکل، A specter is haunting Europe۔ ذرا اس پر تھوڑی بحث کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ایک عام سی تشبیہ دیں تو یہ ایسا ہے جیسے کسی شہر میں ایک افواہ پھیل جائے کہ کوئی نامعلوم مخلوق رات کو سڑکوں پر نکلتی ہے۔ ہاں، اور پورا شہر خوف کے مارے دروازے بند کر لے۔ بالکل، حالانکہ کسی نے اس مخلوق کو واضح طور پر دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، مصنفین نے اسے ایک بھوت یا اسپیکٹر کیوں کہا؟ وہ اسے ایک نیا سیاسی نظریہ یا ایک تحریک بھی تو کہہ سکتے تھے نا۔ یہ اتنی پراسرار زبان کیوں؟ دیکھیں، اس لفظ بھوت کا انتخاب بہت ہی گہرا اور معنی خیز ہے۔ 19ویں صدی کے وسط کا یورپ صنعتی انقلاب کے بالکل عروج پر تھا۔ صحیح۔ فیکٹریاں لگ رہی تھیں، بے تحاشا دولت پیدا ہو رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کا ایک بہت بڑا طبقہ انتہائی برے حالات میں زندگی گزار رہا تھا۔ اب کمیونزم اس وقت تک کوئی ملک، کوئی حکومت یا باقاعدہ فوج تو تھا نہیں۔ تو پھر وہ تھا کیا؟ وہ محض مزدوروں کے دلوں میں پنپنے والی ایک بے چینی تھی، ایک سرگوشی سی تھی۔ پرانی طاقتیں جانتی تھیں کہ ان کے محلات کے ارد گرد گلیوں میں کچھ نہ کچھ تو پک رہا ہے۔ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ بالکل، لیکن چونکہ وہ اس خطرے کو کسی ایک ٹھوس شکل میں پکڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے یہ ان کے لیے ایک خیر مری خوف بن گیا، یعنی ایک بھوت۔
مجھے اس نقطے پر تھوڑا سا مختلف زاویہ بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا یہ واقعی محض ایک بے چینی تھی جسے حکمران محسوس کر رہے تھے، یا حکمران طبقہ جان بوجھ کر اس بھوت کو ایک ہوا بنا کر پیش کر رہا تھا؟ اچھا، تاکہ عوام کو ڈرایا جا سکے؟ بالکل، کیونکہ جب اقتدار پہ بیٹھے لوگ کسی اندیکھی چیز کا خوف پھیلاتے ہیں تو اس کے پیچھے اکثر ان کا اپنا اقتدار بچانے کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ وہ اپنے جائیداد کے نظام کو، جو ان کی اصل طاقت تھی، بچانا چاہتے تھے۔ یہ ایک بہت زبردست مشاہدہ ہے، اور مارکس اور اینگلز بھی اصل میں بالکل یہی بات ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ واقعی؟ ہاں، وہ دراصل یورپ کے حکمرانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ جن کے پاس تمام تر فوجی اور ریاستی طاقت ہے، ایک ایسے خیال سے ڈر رہے ہو جس کے پاس ابھی تک کوئی مادی طاقت ہے ہی نہیں۔ صحیح، ایک خیال سے ڈر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھوت ان کے لیے واقعی ایک حقیقی خطرہ بھی تھا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر فیکٹریوں میں کام کرنے والے لاکھوں مزدوروں نے اس موجودہ معاشی اور جائیداد کے نظام کو ماننے سے انکار کر دیا تو ان کی تمام بادشاہتیں ریت کی دیوار ثابت ہوں گی۔ واہ! اور جب خوف اتنا گہرا ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کٹر دشمن بھی آپس میں گلے ملنے لگتے ہیں۔ بالکل، اور کتاب میں اس کا بہت دلچسپ ذکر ہے۔ ہاں، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ کتاب میں ایک بہت ہی حیران کن تاریخی صورتحال کا ذکر ہے۔ مصنفین بتاتے ہیں کہ اس بھوت کو بھگانے کے لیے یورپ کی تمام پرانی طاقتوں نے ایک نام نہاد مقدس اتحاد یا ہولی الائنس بنا لیا تھا۔ جی، اور اس اتحاد کی جو فہرست کتاب کے شروع میں دی گئی ہے وہ اس دور کی سیاست کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اس میں کون کون شامل تھا؟ سورس کے مطابق اس میں پوپ اور روسی زار شامل تھے، آسٹریا کا چانسلر میٹرنک اور فرانس کا وزیر اعظم گیزو، اور اس کے علاوہ فرانس کے ریڈیکلز اور جرمنی کے پولیس جاسوس۔ ذرا رکیے، یہ فہرست اتنی عجیب ہے کہ اسے ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ہم یہاں تاریخ کے ان کرداروں کی بات کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ پوپ، جو کیتھولک چرچ کا سب سے بڑا رہنما تھا، اور زار روس، جو آرتھوڈاکس چرچ کا ماننے والا ایک مطلق العنان بادشاہ تھا۔ بالکل، صدیوں پرانے مذہبی اختلافات تھے۔ اور اسی طرح میٹرنک کو دیکھ لیں، وہ پورے یورپ میں پرانی بادشاہتوں کو بچانے کی علامت تھا، اور دوسری طرف فرانسیسی ریڈیکلز، جو بادشاہتوں کو اکھاڑ کر جمہوریت لانا چاہتے تھے۔ جرمن پولیس کے جاسوسوں کے ساتھ کیسے مل گئے؟ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے دو عالمی طاقتیں جو کئی دہائیوں سے ایک دوسرے کے خلاف سرد جنگ لڑ رہی ہوں، وہ اچانک ایک میز پر بیٹھ جائیں۔ جی، کسی تیسرے خطرے کو دیکھ کر۔ ہاں، تو مصنفین کیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب لوگ صرف کمیونزم کے خلاف ایک ہو گئے تھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو وہ تضاد ہے جسے مارکس اور اینگلز بے نقاب کر رہے تھے۔ وہ بتانا چاہتے تھے کہ نظریاتی، مذہبی اور علاقائی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جب بات طبقاتی مفادات کی آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ بالکل، سب حکمران ایک ہو جاتے ہیں۔ پوپ اور زار کا مذہب الگ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں اس بات پر متفق تھے کہ غریب عوام کو بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح۔ میٹرنک بادشاہت چاہتا تھا اور فرانسیسی ریڈیکلز جمہوریت، لیکن دونوں اس بات پر سختی سے قائم تھے کہ پرائیویٹ پراپرٹی یا نجی جائیداد کا نظام برقرار رہنا چاہیے۔ تو چونکہ کمیونزم سیدھا اس معاشی بنیاد پر ضرب لگا رہا تھا، تو ان تمام متضاد قوتوں نے محسوس کیا کہ ان کا سب سے بڑا مشترکہ دشمن یہی نیا نظریہ ہے۔ یعنی جب بات پیسے اور طاقت کے سرچشمے پر آئی تو ان کے تمام پرانے اصول، ساری دشمنیاں پس پشت چلی گئیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ لیکن سورسز میں ایک اور رجحان کا بھی ذکر ہے جو شاید اس اتحاد سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ وہ تھا کمیونسٹ کے لفظ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس وقت جو بھی اپوزیشن پارٹی حکومت پر تنقید کرتی تھی حکومت فوراً اس پر کمیونسٹ کا لیبل لگا دیتی تھی۔ جی، اور بات صرف حکومت تک محدود نہیں تھی۔ سورس واضح کرتا ہے کہ وہ اپوزیشن پارٹیاں جو خود ترقی پسند تھیں، وہ بھی اپنے مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے ان پر کمیونزم کا الزام لگا دیتی تھیں۔ یہ لفظ ایک گالی بن گیا تھا۔ جی ہاں، ایک خوفناک گالی، ایک سیاسی دھبا۔ کسی کو کمیونسٹ کہنے کا مطلب تھا کہ یہ شخص معاشرے، مذہب اور خاندان کا دشمن ہے۔ تھا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے دور میں کسی پر غداری کا لیبل لگا دیا جائے صرف اس لیے کہ وہ آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہے۔ بالکل وہی حکمت عملی ہے۔
جب آپ کسی کو ایک ایسا نام دے دیتے ہیں جس سے عوام پہلے ہی ڈرے ہوئے ہوں تو آپ کو ان کے دلائل کا جواب ہی نہیں دینا پڑتا، آپ سیدھا اس کی شناخت کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، اس مسلسل پروپیگنڈے کا کمیونسٹوں پر کیا اثر ہوا؟ کیا وہ خوفزدہ ہو کر مزید انڈر گراؤنڈ چلے گئے؟ نہیں، اور یہیں سے اس منشور کی ضرورت کا اصل احساس پیدا ہوا۔ مارکس اور اینگلز نے دیکھا کہ یہ جو بھوت والی کہانی ہے نا، یہ ایک حد تک تو ان کے لیے فائدہ مند تھی۔ فائدہ مند؟ وہ کیسے؟ کیونکہ اس نے انہیں پورے یورپ میں ایک طاقتور قوت کے طور پر تسلیم کروا دیا تھا۔ لوگ ان سے ڈر رہے تھے، مطلب ان کی کوئی حیثیت تو تھی۔ صحیح، مطلب بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا والی بات۔ بالکل۔ لیکن دوسری طرف اس پروپیگنڈے نے ان کے اصل مقاصد کو بالکل مسخ کر دیا تھا۔ کمیونسٹ لیگ کے رہنماؤں نے محسوس کیا کہ اگر وہ اب بھی خاموش رہے تو تاریخ ان کے بارے میں وہی یاد رکھے گی جو ان کے دشمن کہہ رہے ہیں۔ یہ تو بالکل ویسی صورتحال ہے جیسے ایک بڑے پیمانے پر کسی کے خلاف میڈیا ٹرائل چل رہا ہو۔ جی، مطلب آپ کے بارے میں جھوٹی خبریں، افواہیں، ڈراؤنی کہانیاں پھیلائی جا رہی ہوں اور عوام کو بتایا جا رہا ہو کہ آپ ان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہیں۔ بالکل۔ تو پھر ایسے میں کیا کیا جائے؟ ہاں، ایسے میں تو مجبوراً سامنے آنا پڑتا ہے، ایک بڑی پریس کانفرنس بلانی پڑتی ہے تاکہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا سچ سامنے رکھا جا سکے۔ آپ کی یہ تشبیہ اس صورتحال پر کافی حد تک فٹ بیٹھتی ہے، لیکن دیکھیں، یہ صرف ایک دفاعی پریس کانفرنس نہیں تھی۔ اچھا، تو اور کیا تھی؟ یہ ایک جارحانہ اعلان جنگ بھی تھا۔ کمیونسٹوں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس بھوت کی بچوں والی ڈراؤنی کہانی کا مقابلہ ایک باقاعدہ تحریری اور منطقی منشور سے کیا جائے۔ صحیح، مطلب سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں ہو۔ جی، وہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے سامنے کھلے عام اپنے خیالات، اپنے مقاصد اور رجحانات کا اعلان کریں۔ وہ چھپنے کے بجائے اپنے نظریے کی اونرشپ لینا چاہتے تھے۔ اور اسی لیے وہ سب لندن میں اکٹھے ہوئے۔ لیکن لندن ہی کیوں؟ وہاں کیا خاص تھا؟ 19ویں صدی کے وسط میں لندن سیاسی پناہ گزینوں اور جلاوطن دانشوروں کے لیے ایک بہت محفوظ پناہ گاہ تھا۔ اچھا، باقی جگہوں پر خطرہ تھا؟ جی، باقی یورپ، خاص طور پر جرمنی، فرانس اور آسٹریا میں خفیہ پولیس اور سینسرشپ کا نظام بہت ہی سخت تھا۔ لندن میں انہیں وہ آزادی ملی جہاں مختلف ملکوں کے کمیونسٹ ایک جگہ جمع ہو سکیں، اور وہیں انہوں نے اس منشور کو فائنل کیا۔ سورسز میں نا ان زبانوں کا بھی ذکر ہے جن میں اس منشور کو شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ چیز بہت دلچسپ ہے کیونکہ اس سے ان کی حکمت عملی سمجھ آتی ہے۔ بالکل، بتائیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اسے انگریزی، فرانسیسی، جرمن، اطالوی، فلیمش اور ڈینش زبانوں میں شائع کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ جی، اب انگریزی، فرانسیسی اور جرمن تو سمجھ آتی ہیں، یورپ کی بڑی زبانیں تھیں، لیکن یہ فلیمش اور ڈینش کیوں؟ جو سننے والے تاریخ یا جغرافیہ سے اتنا واقف نہیں ہیں، ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ فلیمش دراصل بیلجیم کے شمالی حصے کی زبان ہے۔ ہاں، اور ان چھوٹی زبانوں کو شامل کرنے کی وجہ صرف گنتی پوری کرنا نہیں تھی۔ بیلجیم اس وقت صنعتی اعتبار سے بہت تیزی سے ابھر رہا تھا، تو وہاں کے مزدوروں تک یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری تھا۔ آہا، اور ڈینش کے ذریعے؟ ڈینش کے ذریعے وہ اسکینڈینیویا کے خطے تک پہنچنا چاہتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ پیغام کسی ایک ملک کی سرحدوں تک محدود نہ رہے۔ یہ ایک عالمی نظریہ تھا اور ہدف تھا پورے یورپ کا مزدور طبقہ۔ مطلب وہ چاہتے تھے کہ ہر ملک کا مزدور اسے اپنی مادری زبان میں پڑھے تاکہ وہ جو پرانی طاقتوں کی ڈراؤنی کہانیاں تھیں نا، ان کے سحر سے باہر نکل سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس تمام گفتگو کو سنتے ہوئے ایک بات جو میں شدت سے محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکمران طبقے نے جو خوف اور پروپیگنڈا پھیلایا، اس نے دراصل کمیونزم کو دبانے کے بجائے مزید منظم کر دیا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا تاریخی سچ ہے۔ اگر وہ اتنا شور نہ مچاتے، ہر اپوزیشن کو کمیونسٹ کہہ کر نہ بلاتے، تو شاید کمیونسٹ لیگ اتنی جلدی اپنا منشور لانے پر مجبور نہ ہوتی۔ ان کے مخالفین نے ہی انہیں ایک بھوت سے نکال کر ایک ٹھوس سیاسی حقیقت بنا دیا۔ اور یہی تاریخ کا المیہ ہے، جب آپ کسی نظریے کو دبانے کے لیے اندھا دھند طاقت اور جھوٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ بالواسطہ اسی نظریے کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اس منشور نے کمیونزم کو ایک شکل دی، ایک آواز دی اور ایک ایسا بیانیہ دیا جس نے آنے والی پوری صدی کے سیاسی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو اس تمام تفصیلی بحث کے بعد
ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کس طرح ایک نامعلوم خوف نے پورے یورپ کی متضاد طاقتوں کو اپنے معاشی مفادات کے لیے ایک کر دیا، اور پھر اسی پروپیگنڈے کے جواب میں کمیونسٹوں کو اپنا تحریری ایجنڈا دنیا کے سامنے لانا پڑا۔ اور میں پھر یاد دلا دوں، یہ جائزہ خالصتاً دی گئی کتاب کی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ پر مبنی ہے۔ اور یہی حقائق ہمیں آج کی دنیا کا سیاسی خاکہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم سوسائٹی کی کلاسز اور ان کے درمیان جدوجہد کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کے دور کی سیاست میں بھی کس طرح مختلف لیبلز کو صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ ان کے اصل معنی کسی کو معلوم ہوں۔ کیا آج بھی ہمارے سیاسی مباحثوں پر ایسے ہی کچھ بھوت منڈلا رہے ہیں جو متضاد طاقتوں کو اپنے مفادات کے لیے یکجا کر دیتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اس باب کو آج بھی زندہ رکھتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ اچھا، کیا ہو اگر یہ جو ہماری صبح 9 سے شام 5 بجے تک کی نوکری ہے، وہ باس جس کو ہم روزانہ رپورٹ کرتے ہیں، اور وہ تنخواہ جس کا مہینے کے آخر میں بے صبری سے انتظار رہتا ہے، مطلب یہ سب محض جدید دور کی کوئی سہولیات نہ ہوں؟ صحیح۔ ذرا تصور کریں کہ کیا ہو اگر یہ تمام چیزیں صدیوں سے جاری ایک اندیکھی سی خاموش جنگ کے جدید ہتھیار ہوں، ایک ایسی کشمکش جو تاریخ کے ہر دور میں شکلیں بدل بدل کر ہمارے سامنے آ رہی ہو۔ ہم اکثر اپنے ارد گرد کی ان اونچی عمارتوں اور فیکٹریوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی ترقی کی ایک سیدھی لکیر ہے۔ بالکل، ہم اس سے ترقی ہی مانتے ہیں۔ ہاں، لیکن شاید اس ظاہری ترقی کے پیچھے ایک بالکل مختلف کہانی چل رہی ہے۔ دیکھیں، یہ واقعی تاریخ کو دیکھنے کا ایک انتہائی مختلف اور چونکا دینے والا زاویہ ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم چیزوں کی ظاہری اور چمکدار سطح کو ہٹا کرنا ان کی اصل معاشی بنیاد کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ تاریخ سے وہ نہیں جو ہمیں بادشاہوں کے قصوں میں سنائی جاتی ہے۔ بالکل درست۔ اور پچھلے حصے میں ہم نے اسی تاریخی داستان کی بنیاد کو تھوڑا سا کھودنا شروع کیا تھا۔ ہم نے اس مشہور اور تہلکہ خیز تاریخی دستاویز یعنی کمیونسٹ مینیفیسٹو کی اشاعت، اس کے ابتدائی پس منظر اور اس دور کے حالات پر بات کی تھی کہ یہ نظریات کیسے اور کن حالات میں وجود میں آئے۔ ہاں، خاص طور پر 19ویں صدی کے یورپ کے حالات، جب صنعتی انقلاب پرانے ڈھانچوں کو بالکل توڑ پھوڑ کر رکھ رہا تھا۔ جی بالکل۔ تو ہمارے اس تفصیلی جائزے یا گہرے مطالعے میں ہمارا ہمیشہ سے یہی مقصد رہا ہے کہ ہم پیچیدہ کتابوں، مشکل مضامین اور حوالوں کا نچوڑ نکالیں اور پھر انہیں انتہائی آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کریں، تاکہ علم صرف چند لوگوں یا بند کتابوں تک ہی محدود نہ رہے۔ صحیح۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ معلومات کا بوجھ محسوس ہوئے بغیر مشکل ترین تصورات کو بھی ایک دوستانہ گفتگو کے ذریعے واضح کیا جا سکے۔ تو یہ حصہ 2 ہے۔ جی۔ اور آج کی اس نشست کا مقصد اس تاریخی کتاب کے سب سے بنیادی اور مشہور نظریے کو سمجھنا ہے، یعنی انسانی معاشرے کی طبقاتی تقسیم، جو کہ اس کتاب کا دل ہے۔ بالکل۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس گہری بحث میں اتریں، ایک انتہائی اہم بات واضح کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، چونکہ یہ ایک انتہائی سیاسی اور تاریخی نوعیت کی دستاویز ہے، اس لیے ہمارے اس جائزے کا مقصد قطعی طور پر کسی دائیں یا بائیں بازو کے سیاسی نظریے کی تائید کرنا نہیں ہے۔ بالکل، یہ بہت ضروری بات ہے۔ ہاں، مقصد صرف اور صرف یہ غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے کہ اصل کتاب اور مصنفین کے خیالات آخر ہیں کیا، تاکہ سننے والے ان تاریخی نظریات کو ان کے اصل سیاق و سباق میں سمجھ سکیں۔ ہم یہاں کسی نظریے کو پروموٹ نہیں کر رہے، صرف معلومات پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم اور بروقت یاد دہانی ہے۔ تنقیدی سوچ کے لیے واقعی یہ ضروری ہے کہ ہم معلومات کو غیر جانبدارانہ عدسے سے دیکھیں۔ تو اگر ہم کتاب کے پہلے باب کا رخ کریں تو وہاں ایک انتہائی کلیدی اور مشہور جملہ ملتا ہے جس پر اس پوری دستاویز کی عمارت کھڑی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ معاشروں کی تاریخ
طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے۔ یعنی کلاس سٹرگلز کی۔ اچھا، تو اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ مطلب اگر ہم تاریخ کو اس نظریے کی عینک سے دیکھیں تو تاریخ صرف بادشاہوں کی جنگوں، سالوں اور تاریخوں کا نام نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو ایک مسلسل رسا کشی کی طرح ہے نا، جو ہمیشہ دو گروہوں یعنی ظالم اور مظلوم کے درمیان چلتی آ رہی ہے۔ ایک ٹگ آف وار سمجھ لیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کتاب کا استدلال یہی ہے کہ یہ جو رسا کشی ہے یہ کبھی چھپی ہوئی ہوتی تھی، یعنی معاشرے کے رسم و رواج اور قوانین کے پیچھے خاموشی سے کام کرتی تھی، اور کبھی یہ بالکل کھلی جنگ اور بغاوت کی صورت میں سامنے آ جاتی تھی۔ یعنی ہر وقت موجود رہتی تھی۔ جی، اور کتاب بڑی صراحت سے بتاتی ہے کہ اس لڑائی کا انجام تاریخ میں ہمیشہ دو ہی صورتوں میں ہوتا تھا۔ اور وہ دو صورتیں کون سی تھیں؟ یا تو پورے معاشرے کے انقلابی بنیادوں پر ایک نئی تشکیل ہوتی تھی، مطلب کوئی نیا نظام آ جاتا تھا، یا پھر لڑنے والے دونوں طبقات مکمل تباہی کا شکار ہو جاتے تھے۔ ارے واہ! تو یہ بات تو ہمیں موجودہ دور کے حالات کو سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے نا؟ مطلب یہ نظریہ تاریخ کو پڑھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کرتا ہے کہ معاشرتی اور سیاسی تبدیلیاں دراصل معاشی بنیادوں پر کیسے جنم لیتی ہیں۔ جی، یہی تو اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ جو گروہ معاشی طاقت رکھتا ہے وہی معاشرے کے اصول طے کرتا ہے۔ تو اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر ہر دور میں یہ رسا کشی موجود تھی تو یہ طبقاتی تقسیم ماضی میں کیسی نظر آتی تھی؟ اس کی کچھ مثالیں؟ مصنفین نے اس کی بڑی تفصیلی تاریخی مثالیں دی ہیں۔ اگر ہم قدیم روم کی طرف دیکھیں تو وہاں معاشرہ کئی واضح حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ پیٹریشین تھے، جو کہ غالباً اعلیٰ حکمران طبقہ تھا، ہے نا؟ حکمران طبقہ تھا۔ پھر ان کے نیچے نائٹس تھے، یعنی جنگجو۔ پھر پلیبین تھے جو عام آزاد شہری کہلاتے تھے، اور سب سے نیچے غلاموں کا طبقہ تھا۔ صحیح۔ اور قرون وسطیٰ یا مڈل ایجز کی بات کریں تو یہ تقسیم ایک نئی شکل میں آ گئی۔ وہاں جاگیردار تھے، ان کے ماتحت کام کرنے والے ویسلز تھے، شہروں میں گلڈ ماسٹرز یعنی ہنرمندوں کے استاد تھے۔ ہاں، اور ان کے نیچے مزدور اور کسان ہوتے ہوں گے۔ بالکل، جرنی مین یعنی عام مزدور، اور سب سے نیچے کسان یا سرفس تھے جو زمین سے بندھے ہوئے تھے۔ میں اس کی ایک منظر کشی کرتی ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ مطلب پرانے ادوار کا معاشرہ ایک ایسی لمبی سیڑھی کی طرح تھا جس میں بے شمار چھوٹے بڑے درجات تھے۔ ہر شخص اس سیڑھی پر اپنے سے اوپر والے کا محکوم اور نیچے والے کا حاکم تھا۔ بہت عمدہ مثال ہے، بالکل ایسے ہی تھا۔ لیکن پھر میرا ایک سوال ہے، ایک فکر انگیز سوال، کیا جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کے بعد جب صنعتی انقلاب آیا تو کیا اس سیڑھی کے درجات ختم ہو گئے یا ان کی جگہ کچھ اور آ گیا؟ کیا انسان برابر ہو گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو کتاب کے سب سے اہم حصے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کتاب تجزیہ کرتی ہے کہ جاگیردارانہ نظام کے خنڈرات سے جو نیا جدید برجوا معاشرہ ابھرا، اس نے طبقاتی دشمنی کو ختم نہیں کیا۔ اچھا؟ جی، اس نے صرف پرانے طبقات کی جگہ ظلم کی نئی شرائط اور جد و جہد کے نئے طریقے قائم کر دیے۔ مطلب استحصال ختم نہیں ہوا، صرف اس نے اپنی شکل بدل لی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم جدید دور کو دیکھیں تو اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس نے معاشرے کی اس پرانی پیچیدہ سیڑھی کو توڑ کر اسے انتہائی سادہ کر دیا ہے۔ بالکل، تفریق کو بہت واضح کر دیا ہے۔ ہاں نا، اب معاشرہ تیزی سے صرف دو بڑے اور ایک دوسرے کے مخالف کیمپوں میں بٹ رہا ہے۔ وہ بے شمار چھوٹے درجات اب ختم ہو رہے ہیں۔ جی، پوری دنیا کا نقشہ سکڑ کر ان دو بڑے کیمپوں میں سمٹ رہا ہے، جنہیں جدید دور کی دو بڑی کلاسز کہا گیا ہے، یعنی برجوازی اور پرولتاریہ۔ چلیں ان دونوں کو آسان اردو میں اور مثالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پہلی کلاس ہے برجوازی۔ یہ نام شاید کچھ لوگوں کو مشکل لگے، لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، کتاب کی اصطلاح میں یہ جدید سرمایہ داروں کا طبقہ ہے، یعنی کیپٹلسٹس۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیداوار کے سماجی ذرائع کے مالک ہیں اور اجرت پر کام کرنے والوں کو روزگار دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس فیکٹریاں ہیں، بڑی کارپوریشنز ہیں، مشینیں اور خامال ہے۔ بالکل، مطلب وہ تمام چیزیں جن سے مزید پیسہ یا دولت پیدا کی جاتی ہے، ان کا بنیادی کام ہی اپنے سرمایہ میں اضافہ کرنا ہے۔ صحیح۔ اور
उस सरमाए में इजाफे के लिए उन्हें एक दूसरी क्लास की ज़रूरत पड़ती है, जिसे प्रोलेतारिया कहा गया है। प्रोलेतारिया। जी, ये जदीद दौर के तनख्वाहदार, मजदूरों और मेहनत कशों का तबका है। इनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि इनके पास पैदावार का अपना कोई जरिया नहीं होता। तो फिर इनके पास क्या है? ये वसी तबका जिसके पास अपनी बका और जिंदा रहने के लिए अपनी मेहनत, सलाहियत और वक्त बेचने के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। बिल्कुल, और यही वो इंतहाई अहम और हसास नुक्ता है जो किताब उठाती है। किताब के मुताबिक प्रोलेतारिया को मंडी में बिकने वाली किसी भी आम चीज की तरह एक कमोडिटी या माले तिजारत करार दे दिया गया है। मतलब इंसान की कदर एक एक कमोडिटी जैसी हो गई है। जी, प्रोलेतारिया तबका सिर्फ उसी वक्त तक जिंदा रह सकता है जब तक इसे काम मिले, और उसे काम सिर्फ इसी वक्त मिलता है जब उसकी मेहनत से बुर्जवाजी के सरमाए में इजाफा हो। यानी कोई जज्बाती लगाव नहीं, कोई समाजी हमदर्दी नहीं, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ माशी नफा पर रखी गई है। बिल्कुल, सिर्फ नकद अदायगी और मुनाफा पर। तो अगर हम जदीद मशीनी दौर में प्रोलेतारिया की हालत पर बात करें, तो जदीद सनत और टेक्नोलॉजी ने उस तबके पर क्या असरात मुरत्तब किए हैं? काम करने का अंदाज तो बिल्कुल बदल गया होगा ना? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये कि किताब किस तरह दलील देती है कि मशीनों के हद से ज्यादा इस्तेमाल और काम की सख्त तकसीम की वजह से, जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, प्रोलेतारिया का काम अपनी इनफरादियत खो चुका है। मतलब पहले जो कारीगर अपने हाथ से जूता या कपड़ा बनाता था, अब वो बात नहीं रही। जी बिल्कुल, अब मजदूर अपना कोई फन नहीं दिखाता, बल्कि वो सिर्फ एक बड़ी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा बनकर रह गया है, एक अपेंडेज बन गया है। उसे सिर्फ बटन दबाना है या लिवर खींचना है। ये बात सुनकर तो मैं हैरान हो रही हूँ कि ये दलील कितनी सख्त है। और अगर काम इतना ही नागवार और मशीनी होता जा रहा है कि कोई भी कर ले, तो इसका मतलब है मजदूर की उजरत में भी कमी आती जाएगी। जी, यही मुआशी उसूल है, क्योंकि एक सादा मशीनी काम के लिए मजदूर पर आने वाली लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ उसके जिंदा रहने और नस्ल बढ़ाने की हद तक महदूद कर दी गई है। यानी उसे सिर्फ इतनी तनख्वाह दी जाती है कि वो जिंदा रहे और अगले दिन दोबारा फैक्ट्री आ सके। ये तो बहुत ही संगीन सूरत हाल है। बिल्कुल, और अगर हम इस बात को बिगर पिक्चर से जोड़ें तो एक और दिलचस्प और अलार्मिंग चीज सामने आती है। वो क्या? वो ये कि किस तरह छोटी दुकानों के मालिकान, दरमियाने दर्जे के ताजिर और आम हुनरमंद भी, जो मिडिल क्लास का हिस्सा समझे जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोलेटेरिया तबके का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अरे लेकिन क्यों? मिडिल क्लास तो हमेशा से मुस्तहकम समझी जाती है। क्योंकि उनका छोटा सरमाया बड़ी फैक्ट्रियों का मुकाबला नहीं कर सकता। वो बड़ी कॉरपोरेशंस के आगे टिक नहीं पाते और बिलाखिर दिवालिया होकर अपनी मेहनत बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मुआशरा तेजी से सिर्फ इन दो तबकात में ही तकसीम हो रहा है। तो चले इस सारी तफसीली बहस का एक खुलासा कर लेते हैं। आज के इस गहरे मुताले में हमने देखा कि किताब किस तरह इंसानी तारीख को एक तबकाती कशमकश के तौर पर देखती है। हमने पुराने अदवार के पेचीदा दर्जात को समझा और ये जाना कि जदीद दौर ने किस तरह पूरी दुनिया को दो वाज़े तबकों बुर्जुआजी और प्रोलेतारिया में तकसीम कर दिया है, और हमने मजदूर की इस मशीनी हालत को भी समझा। बिल्कुल, और ये जाना कि किस तरह मशीनें इंसान से उसका फन छीन कर उसे सिर्फ एक पुर्जा बना देती हैं। जी, तो इख्तिताम पर हम सुनने वालों के लिए एक फिक्र अंगेज ख्याल छोड़ना चाहेंगे। क्या आज की इस जदीद और तरक्की याफ्ता दुनिया में, जहां हम टेक्नोलॉजी और आज़ादी की इतनी बात करते हैं, इंसान वाकई मुआशी तौर पर आज़ाद हुआ है? ये वाकई सोचने की बात है। या फिर जैसा कि किताब दावा करती है, इंसान आज भी एक बहुत बड़े मुआशी निज़ाम का महज एक पुर्जा बनकर रह गया है, जिसे सिर्फ उस वक्त तक इस्तेमाल किया जाता है जब तक वो मुनाफा बख्श हो। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर खुद गौर करना और अपने इर्द गिर्द के माशी ढांचे को देखना बेहद दिलचस्प हो सकता है। सही बात है। तो इस सवाल के साथ ही हम आज की नशिस्त खत्म करते हैं। अगले हिस्से में हम बुर्जुआजी के उरूज और उसके असरात पर बात करेंगे। तसव्वुर किया जाए एक ऐसी दुनिया का जहां किसी इंसान के कदर व कीमत उसके ख़ानदानी वक़ार या उसकी इज्जत से नहीं,
بلکہ صرف اور صرف اس کی جیب میں موجود پیسوں سے لگائی جاتی ہو۔ اور جہاں ہر رشتے اور ہر جذبے کو ایک کہہ لیں کہ کاروباری لین دین میں بدل دیا گیا ہو۔ بالکل، یہ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے آج کے دور کی یعنی 21ویں صدی کے سرمایہ دارانہ نظام کی کوئی بہت ہی تلخ تنقید کی جا رہی ہو، ہے نا؟ ہاں، بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تجزیہ آج کا نہیں ہے، بلکہ 170 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو علم اور تجزیے کے اس سفر میں خوش آمدید، جہاں دی ڈیپ ڈائیو کے پلیٹ فارم سے ہم مضامین، تحقیق اور کتابوں کے انبار سے علم کے اہم ترین اور نایاب موتی نکال کر پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا واحد مقصد یہ ہے کہ پیچیدہ معلومات کو بہت آسان، معلوماتی اور ہلکے پھلکے انداز میں سمجھا جا سکے، تاکہ معلومات کے بوجھ سے بچتے ہوئے دنیا کے اہم ترین نظریات سے باخبر رہا جا سکے۔ جی، یہ ایک بہترین شارٹ کٹ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو گہرائی میں تو جانا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس طویل کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو پچھلی گہری گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سننے والوں کو یہ بتانا لازمی ہے کہ یہ حصہ 3 ہے۔ ہاں، اور اس تیسرے حصے میں جس موضوع کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے وہ دراصل تاریخ کے دھارے کا رخ موڑنے والے ایک انتہائی طاقتور اور شہرہ آفاق متن پر مبنی ہے۔ ایک ایسا متن جس نے دنیا کے معاشی اور سماجی ڈھانچے کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کیا۔ بالکل۔ آج کی اس گہری گفتگو کا مرکز کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کی مشہور زمانہ تصنیف کمیونسٹ مینیفیسٹو کا پہلا حصہ ہے، جس کا عنوان برجوا اور پرولےتاریہ ہے۔ جی، اور اس میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے خیال میں ایک اہم بات واضح کر دینی چاہیے۔ ان کا تعلق دائیں بازو سے ہو یا بائیں بازو سے بڑی گہرائی میں موجود ہیں، تو یہ گفتگو مکمل طور پر غیر جانبدار رہے گی۔ صحیح بات ہے۔ اس تجزیے کا مقصد کسی بھی نظریے کی تائید یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اصل متن میں موجود تاریخی اور معاشی حقائق کو پوری ایمانداری کے ساتھ سامعین تک پہنچانا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو پھر چلیں اس کی تہوں کو کھولتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں اس ایک بڑی زبردست تمثیل سے جو متن کے آغاز میں ہی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ وہ قلعے والی مثال؟ ہاں، وہی۔ فرض کریں کہ ایک بہت پرانا، بوسیدہ اور خستہ حال پتھر کا قلعہ ہے۔ یہ قلعہ دراصل جاگیردارانہ نظام کی یعنی فیوڈلزم کی علامت ہے۔ بالکل۔ اور پھر ان کھنڈرات کے بالکل بیچوں بیچ ایک انتہائی جدید شیشے اور فولاد سے بنی ہوئی چمچماتی عمارت کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ جدید برجوا معاشرہ ہے۔ متن یہ کہتا ہے کہ یہ نیا معاشرہ جاگیردارانہ معاشرے کی راکھ سے ابھرا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک نیا معاشی طبقہ آخر کیسے پیدا ہوا؟ مطلب پرانے قلعے کے کھنڈرات پر یہ نئی عمارت جادو سے تو کھڑی نہیں ہو گئی، اس کے پیچھے کیا میکانزم تھا؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب تاریخ کے ایک بہت طویل اور پیچیدہ ارتقائی عمل میں چھپا ہے۔ متن بڑی صراحت سے بتاتا ہے کہ یہ کوئی راتوں رات ہونے والی تبدیلی نہیں تھی۔ کہ بس ایک صبح کوئی اٹھا اور نظام بدل گیا؟ ہاں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ دیکھیں، قرون وسطیٰ کے دور میں جو سماجی ڈھانچہ موجود تھا اس میں سب سے نچلے درجے پر غلام یا مزارعین ہوتے تھے، جنہیں انگریزی میں سرفس کہا جاتا ہے۔ سرفس، صحیح۔ جو زمین سے بندھے ہوتے تھے۔ بالکل، وہ جاگیردار کی مرضی کے بغیر زمین نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ مزارعین نے آزادی حاصل کی، یا پھر وہ زمینوں سے بھاگ نکلے اور انہوں نے ابتدائی شہروں اور قصبوں کا رخ کیا۔ تو وہ شہروں کی طرف ہجرت کر گئے۔ جی، وہاں جا کر انہوں نے اپنے آزاد شہر بسائے اور تجارت شروع کی۔ ان لوگوں سے آزاد شہریوں کا ایک نیا طبقہ پیدا ہوا جسے چارٹرڈ برگرز کہا گیا۔ اور دراصل یہیں سے وہ بیج بویا گیا جس نے بعد میں بورژوازی یعنی سرمایہ دار طبقے کی شکل اختیار کی۔ اور یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس نئے طبقے کی ترقی کی رفتار کو جغرافیائی دریافتوں نے ایک زبردست دھکا دیا۔ جغرافیائی دریافتیں، مطلب جب ان دریافتوں کی بات ہوتی ہے تو ذہن فوراً 15ویں اور 16ویں صدی کے ان بحری سفروں کی طرف جاتا ہے جب دنیا کے نقشے پر نئی لکیریں کھینچی جا رہی تھیں۔ بالکل۔
یعنی کولمبس کا امریکہ دریافت کرنا یا واسکو ڈے گاما کا افریقہ کے گرد چکر لگانا۔ تو ان دریافتوں نے عملی طور پر اس نئے طبقے کو کیسے طاقت بخشی؟ دیکھیں، یہ دریافتیں محض جغرافیائی نہیں تھیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ بہت بڑے معاشی دھماکے تھے۔ امریکہ کی دریافت اور افریقہ کے گرد کیپ آف گڈ ہوپ کا چکر لگا کر سمندری راستے کی تلاش نے ابھرتی ہوئی برجوازی کے لیے ایک بالکل نیا میدان کھول دیا۔ واہ! ذرا تصور کریں نا، اس سے پہلے یورپ کی تجارت بہت محدود تھی، لیکن اب ایسٹ انڈیا اور چین کے بے پناہ بڑے بازار ان کی پہنچ میں آ گئے تھے۔ اور پھر امریکہ کو تو نوآبادیات میں یعنی کالونیز میں بدل دیا گیا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اور ان نوآبادیات کے ساتھ تجارت شروع ہونے سے اشیاء کے تبادلے میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اس تجارت نے کامرس، جہاز رانی اور صنعت کو وہ زبردست رفتار دی جو اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ تو مطلب ٹوٹتے ہوئے جاگیردارانہ معاشرے کے اندر موجود اس نئے انقلابی عنصر کو یعنی برجوازی کو پروان چڑھنے کے لیے ایک پورا عالمی سٹیج مل گیا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب تجارت اتنی زیادہ بڑھ گئی، نئی منڈیاں دریافت ہو گئیں اور اچانک کہہ لیں کہ ہزاروں میل دور سے ریشم، مسالوں، کپاس اور دیگر اشیاء کی طلب میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، تو ظاہر ہے مقامی سطح پر چیزیں بنانے کا پرانا نظام اس مانگ کو پورا نہیں کر پا رہا ہوگا۔ میرا مطلب ہے وہ پرانا جاگیردارانہ اور گلڈ کا نظام، جہاں دستکاروں کی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہوتی تھیں۔ ہاں، وہ گلڈز والا نظام۔ جی، وہ تو بالکل فیل ہو گیا ہوگا، کیونکہ گلڈز کا تو مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ پیداوار کو محدود رکھا جائے تاکہ قیمتیں نہ گرے۔ وہ اس عالمی دباؤ کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ بالکل درست۔ تو یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں، جب ایک نظام ناکام ہوتا ہے تو خلا پیدا ہوتا ہے، اور اس خلا کو پور کرنے کے لیے کچھ نیا ایجاد کرنا پڑتا ہے۔ تو جب پرانا گلڈ نظام ناکام ہو گیا تو پھر دنیا کی اس بے پناہ ضرورت اور ڈیمانڈ کو کیسے پورا کیا گیا؟ یہ بڑا منطقی سوال ہے۔ گلڈ ماسٹرز واقعی پیداوار کو محدود رکھتے تھے۔ وہ ایک مخصوص حد سے زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے، اور ان کی چھوٹی ورکشاپس اس نئی عالمی طلب کو پورا کرنے کی صلاحیت سے بالکل آری تھیں۔ صحیح۔ لہٰذا ان کی جگہ مینوفیکچرنگ کے نظام نے لے لی۔ درمیانے درجے کے صنعت کاروں نے ان پرانے گلڈ ماسٹرز کو مارکیٹ سے باہر کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مینوفیکچرنگ نے کام کرنے کا طریقہ ہی مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ وہ کیسے؟ اب مختلف گلڈز کے درمیان کام کی تقسیم ختم ہو گئی، اور اس کی بجائے ایک ہی بڑی ورک شاپ کے اندر کام کی تقسیم یعنی ڈویژن آف لیبر شروع ہو گئی۔ اچھا، اسے تھوڑا اور آسان کرتے ہیں۔ کام کی تقسیم یا ڈویژن آف لیبر کا عملی مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے ایک جوتا ساز پورا جوتا خود بناتا تھا، مطلب چمڑا کاٹنے سے لے کر سلائی کرنے اور پالش کرنے تک سارا کام ایک ہی بندہ کر رہا ہے، تو اب ایک ورکشاپ میں 10 لوگ ہوں گے۔ بالکل۔ ایک صرف چمڑا کاٹے گا، دوسرا صرف سلائی کرے گا، تیسرا صرف تلے لگائے گا۔ اس سے کام کی رفتار میں حیرت انگیز اضافہ ہو گیا۔ ہاں، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اس تقسیم کار سے پیداوار میں تیزی تو بہت آئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ منڈیاں مسلسل بڑھ رہی تھیں۔ چین، ہندوستان، امریکہ، مانگ میں روز بروز اتنا اضافہ ہو رہا تھا کہ ایک وقت آیا جب مینوفیکچرنگ کا یہ نیا نظام بھی ناکافی ثابت ہونے لگا۔ تو مطلب ڈویژن آف لیبر بھی کم پڑ گئی؟ جی، کیونکہ انسانی ہاتھوں سے کام کرنے کی بہرحال ایک حد تو تھی نا، اور پھر اس مقام پر مشینری اور بھاپ کی طاقت نے یعنی سٹیم پاور نے منظرنامہ ہی مکمل طور پر بدل دیا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہ وہ مقام تھا جہاں مینوفیکچرنگ کی جگہ دیو ہیکل جدید انڈسٹری نے لے لی۔ بھاپ سے چلنے والے انجنوں نے وہ کام گھنٹوں میں کرنا شروع کر دیا جو انسان مہینوں میں کرتے تھے۔ واہ! اور وہ جو کل کا درمیانے درجے کا صنعت کار تھا، اس کی جگہ انڈسٹریل کروڑ پتیوں نے لے لیں، یعنی پوری کی پوری صنعتی فوجوں کے سربراہ۔ یہی جدید برجوازی تھی۔ تو مطلب جدید انڈسٹری نے ایک حقیقی عالمی منڈی قائم کر دی تھی۔ بالکل۔ اور اس عالمی منڈی نے تجارت، جہاز رانی اور زمینی مواصلات، خاص طور پر ریلوے کے پھیلاؤ کو زبردست فروغ دیا۔
اور جیسے جیسے انڈسٹری اور ریلوے پھیلتی گئی ویسے ویسے بورژوازی نے اپنے سرمائے اور طاقت میں بے پناہ اضافہ کیا اور قرون وسطیٰ سے چلے آ رہے ہر پرانے طبقے کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ یار مطلب یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا سونامی آیا ہو جس نے پرانے سماجی ڈھانچے کی ہر اینٹ کو بہا کر رکھ دیا ہو۔ ہاں واقعی یہ ایک سونامی ہی تھا۔ معاشی تبدیلی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن متن کے جس حصے کو پڑھ کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ معاشرتی رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ کا ذکر ہے۔ یعنی متن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بورژوازی نے صرف فیکٹریاں نہیں لگائیں یا صرف معیشت کو نہیں بدلا، بلکہ اس نے انسانی رشتوں کی بنیادوں اور ان کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی متن کہتا ہے کہ بورژوازی نے تمام جاگیردارانہ، پتری یعنی پیٹریارکل اور جذباتی رشتوں کو بے دردی سے توڑ دیا۔ پرانے دور میں انسانوں کے درمیان جو ایک عقیدت، ایک وفاداری یا ایک فطری سا تعلق مانا جاتا تھا نا، وہ سب ختم ہو گیا۔ بالکل ختم ہو گیا۔ اور انسانوں کے درمیان صرف ایک رشتہ باقی چھوڑا گیا، اور وہ رشتہ تھا خالص مفاد کا اور نقد ادائیگی کا، جسے کیش پیمنٹ کہا گیا ہے۔ ہاں، متن کے الفاظ یہاں انتہائی شاندار اور کاٹ دار ہیں۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کس طرح مذہبی اور جذباتی جوش اور پرانے شورویروں والے یعنی نائٹس والے جوش و جذبے کو خود غرضانہ حساب کتاب کے برفیلے پانی میں غرق کر دیا گیا۔ خود غرضانہ حساب کتاب کا برفیلا پانی، کیا شاندار جملہ ہے! بہت گہرا جملہ ہے۔ انسان کی ذاتی قدر و قیمت، جس کا پہلے زمانوں میں ایک اخلاقی یا روحانی پہلو ہوتا تھا، اسے صرف اور صرف ایکسچینج ویلیو یعنی تبادلے کی قیمت میں بدل دیا گیا۔ یہاں تھوڑا رکتے ہیں۔ ایکسچینج ویلیو یا تبادلے کی قیمت کا مطلب یہ ہوا کہ اب کسی انسان کی اہمیت اس بات سے نہیں جڑی کہ وہ کتنا نیک، بہادر یا عقل مند ہے، بلکہ اس بات سے جڑی ہے کہ مارکیٹ میں اس کی مہارت کے بدلے اسے کتنے پیسے مل سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور متن یہ بھی کہتا ہے کہ ان گنت چارٹرڈ آزادیوں کی جگہ صرف ایک بے ضمیر آزادی نے لے لی، جسے ہم آزاد تجارت یا فری ٹریڈ کہتے ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ سننے والوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہوگی۔ جی ضرور۔ میں مان سکتا ہوں کہ تاجروں، زمینداروں یا مزدوروں کے رشتے بدل گئے، لیکن کیا واقعی معاشرے کا ہر معزز پیشہ اس کی لپیٹ میں آ گیا؟ مطلب لوگ اپنے ڈاکٹروں، اساتذہ یا مذہبی رہنماؤں کی تو دل سے عزت کرتے تھے نا۔ متن یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ سب کچھ، یہاں تک کہ علم اور فن بھی، محض بکنے والی چیز بن گیا؟ یہ ایک بہت اہم اور چپتا ہوا سوال ہے، اور متن اس بارے میں دیکھیں بالکل رعایت نہیں دیتا۔ متن کا دعویٰ یہ ہے کہ سرمایہ داری کے پھیلاؤ نے کسی بھی چیز کو مقدس نہیں رہنے دیا۔ کچھ بھی مقدس نہیں رہا؟ جی، برجوازی نے معاشرے کے ان تمام پیشوں کے گرد موجود عقیدت اور احترام کا حالات چھین لیا، جنہیں ہمیشہ سے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر، وکیل، پادری، شاعر اور سائنسدان، ان سب کو برجوازی نے محض اپنے تنخواہ دار مزدور بنا دیا۔ مطلب ایک شاعر یا سائنسدان بھی بس ایک ویج لیبرر بن گیا؟ بالکل۔ جو پیشے کبھی انسانیت کی خدمت یا روحانیت کی علامت سمجھے جاتے تھے، وہ بھی سرمایہ اور منافع کے اس نظام میں بل ادا کرنے اور فیس وصول کرنے والے پیشوں میں تبدیل ہو گئے۔ اور بات صرف پیشوں تک محدود نہیں رہی۔ اور کیا بچا تھا؟ متن یہ بھی کہتا ہے کہ بورژوازی نے خاندانی رشتوں پر پڑا ہوا جذبات کا پردہ بھی نوچ ڈالا۔ خاندان جو کبھی محبت اور تحفظ کی علامت تھا، اسے صرف اور صرف پیسوں کے رشتوں میں تبدیل کر دیا۔ یعنی خاندانی تعلقات بھی معاشی حیثیت اور وراثت کے گرد گھومنے لگے۔ یہ ایک بہت گہرا اور یقیناً پریشان کن پہلو ہے کہ کیسے اس نئے معاشی نظام نے انسانی وجود کے ہر حصے کو، ہماری سوچوں اور ہمارے جذبوں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ لیکن اس کہانی کا ایک اور بہت اہم حصہ ہے، اور وہ ہے اس کا جغرافیائی پھیلاؤ۔ جب ہم پرانے قلعے پر بننے والی اس نئی شیشے کی عمارت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ عمارت صرف ایک شہر یا ایک ملک یا صرف یورپ تک تو محدود نہیں رہی۔ بالکل نہیں۔ اس نے تو بڑی تیزی سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہاں، اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بورژواہی، یہ نیا معاشی طبقہ، آخر ایک علاقے یا ایک ملک تک محدود کیوں نہیں رہا؟
اسے پوری دنیا میں چھا جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ بہت سادہ مگر بہت طاقتور تھی۔ یہ اس نظام کی بقا کا مسئلہ تھا۔ بورژوازی کے زندہ رہنے کے لیے اور اپنی دولت کو مسلسل بڑھانے کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ اپنی مصنوعات کے لیے ایک مسلسل نئی اور پھیلتی ہوئی منڈی تلاش کرے۔ صحیح، کیونکہ مقامی مارکیٹ تو بڑھ چکی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ جب فیکٹریوں میں لاکھوں کی تعداد میں جوتے، کپڑے اور مشینیں بننے لگیں تو ان سب کو یورپ کے چند ممالک میں تو نہیں بیچا جا سکتا تھا نا۔ اس ضرورت نے اس طبقے کو پوری دنیا کے نقشے پر دوڑنے پر مجبور کر دیا۔ انہیں ہر جگہ اپنا گھونسلہ بنانا تھا، ہر جگہ آباد ہونا تھا اور ہر جگہ اپنے تجارتی رابطے قائم کرنے تھے۔ اور اس پھیلاؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرانی مقامی صنعتیں جو شاید صدیوں سے اپنے اپنے علاقوں کی ضرورتیں پوری کر رہی تھیں، وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ بالکل تباہ ہو گئیں۔ ان کی جگہ نئی عالمی صنعتیں قائم کی گئیں، اور ان نئی صنعتوں کا کچا مال اب صرف مقامی نہیں تھا بلکہ دنیا کے دور دراز علاقوں سے آتا تھا، اور پھر جو مصنوعات تیار ہوتی تھیں وہ بھی صرف اسی ملک میں استعمال نہیں ہوتی تھیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں بھیجی جانے لگیں۔ اس عمل نے تو پرانی مقامی خود کفالت یعنی سیلف سفیشنسی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ جی ہاں، اور متن اس بات کو بہت خوبصورتی سے ایک عسکری تشبیہ کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ متن کے مطابق برجوازی کی سستی اشیاء وہ بھاری توپ خانہ ہے، یعنی ہیوی آرٹلری ہے، جس سے اس نے تمام دیواروں بشمول مضبوط ترین چینی دیواروں کو بھی گرا دیا۔ واہ، یہ بھاری توپ خانے والی تشبیہ بڑی دلچسپ اور فکر انگیز ہے۔ یعنی کسی ملک پر قبضہ کرنے یا اسے شکست دینے کے لیے اب فوجیں بھیج کر اصل گولے برسانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ آپ کو کسی ملک پر حملہ نہیں کرنا، بلکہ آپ بس وہاں کے بازاروں کو اتنی سستی اور معیاری چیزوں سے بھر دیں کہ مقامی کاروبار اور دستکار خود بخود دیوالیہ ہو جائیں۔ ہاں، وہ مقابلہ ہی نہیں کر پائیں گے۔ بالکل۔ جب کوئی ملک اپنی سوئی سے لے کر کپڑے تک کے لیے آپ کا محتاج ہو جائے تو ایک بھی گولی چلائے بغیر پورا ملک معاشی طور پر فتح ہو گیا۔ ان سستی اشیاء نے غیر ملکیوں سے سخت نفرت کرنے والی قوموں کو بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل، اور یہی وہ میکانزم تھا جس کے ذریعے بورژوازی نے دنیا کی تمام قوموں کو معدوم ہونے کے ڈر سے اپنے طرز پیداوار کو اپنانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے انہیں مجبور کیا کہ جسے وہ تہذیب کہتے ہیں اسے اپنائیں، یعنی وہ خود بھی بورژوا بن جائیں اور سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ بنیں۔ سادہ لفظوں میں کہا جائے تو بورژوازی نے پوری دنیا کو اپنی شبیہ یعنی اپنے امیج کے مطابق ڈھال لیا۔ صحیح۔ دیہاتوں کو شہروں کے ماتحت کر دیا گیا، اور جس طرح اس نے دیہات کو شہروں کا محتاج بنایا، اسی طرح اس نے نام نہاد غیر مہذب قوموں کو مہذب قوموں کا، زراعت پر مبنی قوموں کو بورژوا قوموں کا، اور مشرق کو مغرب کا محتاج بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ طاقت ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئی۔ آبادی، ذرائع پیداوار اور جائیداد کو بکھری ہوئی حالت سے نکال کر چند ہاتھوں میں مرکز یعنی سینٹرلائز کر دیا گیا۔ چھوٹے کاروبار ختم ہو کر بڑی کارپوریشنز میں بدل گئے۔ اور یہ مرکزیت صرف معیشت تک محدود نہیں رہی۔ جب ذرائع پیداوار اور جائیداد چند ہاتھوں میں مرکوز ہوئیں تو اس کا لازمی نتیجہ سیاسی مرکزیت کی صورت میں نکلا۔ سیاسی مرکزیت؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، الگ الگ صوبے یا علاقے جن کے اپنے الگ مفادات، اپنے الگ قانون اور اپنی الگ حکومتیں یا ٹیکس کے نظام تھے نا، ان سب کو زبردستی اکٹھا کر کے ایک قوم، ایک حکومت، ایک قانون اور ایک قومی کسٹم ٹیرف کے تحت کر دیا گیا۔ تو نیشن سٹیٹس بننا شروع ہو گئیں۔ جی، اس طرح بورژوازی نے اپنی ایک صدی سے بھی کم کی حکمرانی میں اتنی بڑی، اتنی زبردست اور اتنی دیو ہیکل پیداواری قوتیں پیدا کی جو اس سے پہلے کی تمام نسلوں نے مل کر بھی نہیں کی تھیں۔ واہ! قدرت کی طاقتوں کو تابع کرنا، مشینری، کیمسٹری کا انڈسٹری اور زراعت میں استعمال، بھاپ کے جہاز، ریلوے، الیکٹرک ٹیلی گراف، کیا اس سے پہلے کسی صدی نے یہ سوچا بھی تھا کہ سماجی محنت کی گود میں ایسی حیرت انگیز پیداواری قوتیں سو رہی ہیں؟ سچی بات ہے، یہ ایک بہت بڑی تصویر ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کی دنیا کا جدید خاکہ کس طرح تیار ہوا، اور
یہ وہ وقت ہے جب ہم اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس بات پر غور کریں کہ یہ سب جاننا آج کے دور میں کیوں اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ سامعین کے لیے اس تاریخی اور معاشی متن کو سمجھنا اس لیے اہم ہے کیونکہ آج کا گلوبلائزڈ اور ایک دوسرے سے جڑا ہوا معاشی نظام جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس کی بنیادیں دہائیوں پہلے انہی تبدیلیوں کے نتیجے میں رکھی گئی تھی۔ بالکل۔ آج ملٹی نیشنل کمپنیاں کس طرح کام کرتی ہیں، عالمی سپلائی چین کیسے آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور کیسے ایک ملک کی معاشی پالیسی پوری دنیا کے بازاروں میں بھوچال لے آتی ہے، یہ سب سمجھنے کے لیے اس تاریخی پس منظر کا علم ہونا ناگزیر ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ جس پر پورے سیشن میں اس طرح بات نہیں ہوئی، لیکن وہ انتہائی فکر انگیز ہے اور آج کی دنیا پر پوری طرح لاگو ہوتا ہے۔ وہ کون سا پہلو ہے؟ متن میں بورژوازی اور اس کے پیدا کردہ اس زبردست معاشی نظام کو ایک ایسے جادوگر سے تشبیہ دی گئی ہے جس نے اپنے منتروں سے پاتال کی جناتی طاقتوں کو بلا تو لیا ہے، لیکن اب وہ طاقتیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ جادوگر کے اپنے قابو سے باہر ہو گئی ہیں۔ یعنی نظام اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے چلانے والے خود اس کے بوجھ تلے دبنے لگے ہیں۔ بالکل۔ ذرا اس تضاد پر غور کریں۔ جب پیداوار اتنی زیادہ ہونے لگے کہ وہ خود اس نظام کے لیے خطرہ بن جائے، جسے متن میں ایپیڈیمک آف اوور پروڈکشن یعنی ضرورت سے زیادہ پیداوار کی وبا کہا گیا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسانی تاریخ میں عام طور پر قحط اور بحران اس وقت آتا تھا جب چیزیں کم پیدا ہوتی تھیں۔ بارش نہیں ہوئی، فصل نہیں ہوئی تو قحط پڑ گیا۔ لیکن یہ سرمایہ داری کا ایسا نظام ہے جہاں بحران اس لیے آتا ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ پیدا کر لیا گیا ہے۔ واقعی یہ بڑا عجیب تضاد ہے۔ ہاں، فیکٹریوں میں اتنا سامان بن گیا ہے کہ خریدار نہیں رہے، جس کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اور معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ جب سماج میں اتنی زیادہ تہذیب، اتنے زیادہ ذرائع، اتنی بڑی انڈسٹری اور اتنی زیادہ تجارت آ جائے کہ نظام کی اپنی شرائط اسے برداشت نہ کر سکیں، تو وہ نظام کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا بنیادی سوال ہے جو آج بھی ماہرین معیشت کو پریشان کرتا ہے اور سننے والوں کو یقیناً سوچنے پر مجبور کرے گا۔ باقی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جو عظیم معاشی طاقتیں انسان خود پیدا کرتا ہے، کیا وہ ہمیشہ ان پر قابو پا سکتا ہے، یا وہ طاقتیں ایک دن خود اپنے بنانے والوں کو نگل لیتی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں آج بھی اپنے ارد گرد موجود نظام کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بالکل، یہی اس متن کی اصل طاقت ہے۔ اور بالکل اسی مقام پر آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ پرانے قلعے کے کھنڈرات پر بننے والی شیشے کی اس عظیم الشان عمارت اور اسے بنانے والے برجوا طبقے کا جائزہ تو مکمل ہوا، لیکن اس عمارت کے اندر کام کرنے والوں کی، ان تنخواہ دار مزدوروں کی کہانی ابھی باقی ہے جن کے پسینے سے یہ عمارت چمکتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم پرولٹاریا کی زندگی اور مشکلات پر بات کریں گے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان کی قیمت اس کی ہنرمندی یا اس کے جذبات سے طے نہیں ہو رہی، بلکہ میرا مطلب ہے محض اس بات سے طے ہو کہ آج مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا ہولناک خیال ہے جو واقعی ہی کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ہاں، ایک جیتا جاگتا انسان بازار میں شیلف پر رکھی کسی عام سی پروڈکٹ کی طرح ہو جائے۔ اگر ڈیمانڈ ہے تو بک جائے گا، ورنہ دھول چاٹتا رہے گا۔ تو دی ڈیپ ڈائیو کے ایک اور گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ جی، اور وہ بھی بغیر کسی بوجھ کے، ایک بالکل واضح، دلچسپ اور متوازن انداز میں۔ بالکل، اور ہاں، یہ حصہ 4 ہے۔ پچھلے حصے کی گفتگو اگر ذہن میں لائی جائے نا، تو ہم نے ایک بہت زبردست بحث کی تھی کہ کس طرح سرمایہ دار طبقے نے یا برجوازی نے پرانے جاگیردارانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور دنیا بھر میں منڈیاں قائم کی۔ جی، اور انسانی رشتوں کو صرف اور صرف نقد ادائیگی تک محدود کر دیا۔ صحیح کہا۔ تو آج کے اس مطالعے کا کیا مشن ہے؟ دیکھیں، آج کا مشن اسی تسلسل کو آگے بڑھانا ہے۔ کتاب کے مطابق سرمایہ دار طبقے نے نہ صرف اپنے زوال کے ہتھیار بنائے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو بھی پیدا کر دیا ہے جو یہ ہتھیار چلائیں گے، یعنی پرولتاریا۔ آج کا مقصد اسی طبقے، ان کی مشکلات اور ان کی جدوجہد کو تفصیل سے سمجھنا ہے۔ اچھا، پرولتاریا یعنی مزدور طبقہ۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ ہم یہاں کسی مخصوص سیاسی نظریے کا پرچار بالکل نہیں کر رہے۔
ہمارا مقصد محض فراہم کردہ کتاب کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصنفین نے ان حالات کو کیسے بیان کیا۔ جی، یہ غیر جانبداری کی یاد دہانی بہت ضروری تھی۔ تو چلیں اس مزدور طبقے یعنی پرولتاریہ کی تعریف کو ذرا کھولتے ہیں۔ مصنفین کے نزدیک پرولتاریہ محض غریب لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، تو پھر اس کی کیا الگ تعریف ہے؟ کیونکہ غریب تو دنیا میں ہمیشہ سے ہی رہے ہیں نا؟ ہاں، غریب تو رہے ہیں، لیکن یہ جدید دور کے وہ محنت کش ہیں جو صرف اس وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں جب تک انہیں کام ملے۔ اور اس سے بھی بڑی شرط یہ ہے کہ کام بھی صرف تب ملتا ہے جب ان کی محنت سے سرمایہ دار کے سرمایہ میں اضافہ ہو۔ یعنی ایک انسان کی محنت سے فیکٹری مالک کو منافع آ رہا ہے تو وہ انسان اہم ہے، ورنہ نہیں۔ مطلب انسان کی حیثیت مکمل انسان کی نہیں رہی، بلکہ وہ خود کو ٹکڑوں میں بیچنے پر مجبور ہے، کبھی ایک دن کے لیے تو کبھی چند گھنٹوں کے لیے۔ 100% وہ ایک کموڈٹی بن چکے ہیں، ایک پیداواری شے۔ جیسے منڈی میں آٹا، دال یا چینی بکتی ہے نا، بالکل ویسے ہی۔ اب چونکہ وہ ایک پروڈکٹ ہیں تو انہیں مارکیٹ کے ہر اتار چڑھاؤ اور مقابلے کی تمام سختیوں کا براہ راست سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو بہت ہی سخت بات ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو عموماً یہ سوچتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی اور مشینیں انسان کو آزاد کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جی بالکل، عام تصور تو یہی ہے۔ تو پھر مشینوں کے آنے سے ان مزدوروں کا کام آسان نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ یہ مشینیں ان کے لیے سہولت کے بجائے مصیبت کیسے بن گئیں؟ دیکھیں، یہ تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ اس سے یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی انسان کو آزاد کرتی ہے یا غلام؟ مصنفین کے مطابق مشینوں کے وسیع استعمال اور کام کی تقسیم، جسے ہم ڈویژن آف لیبر کہتے ہیں، اس نے مزدور کے کام کی انفرادیت کو بالکل مار دیا۔ انفرادیت کو مارنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب ان کے پاس جو ہنر تھا وہ چھن گیا؟ جی بالکل، پرانے وقتوں کے کاریگر کو دیکھیں۔ ایک موچی یا بڑئی کو اپنا کام شروع سے آخر تک آتا تھا، وہ اپنی شرائط پر کام کر سکتا تھا، لیکن بڑی مشینوں کے آنے سے اس ہنر کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ صحیح، تو اب وہ بس مشین کا ایک حصہ بن گیا؟ ہاں، کتاب میں اسے اپینڈیج آف دا مشین کہا گیا ہے۔ وہ محض ایک پرزہ ہے۔ اب اسے کوئی ہنر سیکھنے کی ضرورت نہیں، بس ایک انتہائی سادہ، نیرس اور آسانی سے سیکھا جانے والا مشینی کام کرنا ہے۔ اور جب کام اتنا آسان ہو جائے تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے؟ مطلب مارکیٹ میں مزدوروں کی سپلائی لامحدود ہو گئی؟ بالکل، اور سپلائی لامحدود ہونے کا سیدھا سا مطلب ہے قیمت کا گر جانا۔ اور ایک اور بات جو کتاب میں ہے، فیکٹری کے اندر کا ماحول کیسا تھا؟ مصنفین نے اسے ایک فوجی طرز کی تنظیم سے تشبیہ دی ہے۔ فوجی تنظیم؟ مطلب ان پر آفیسروں کا پورا ایک ڈھانچہ بٹھا دیا گیا تھا؟ ہاں جی، دیوا ہیکل فیکٹریوں میں وہ صنعتی فوج کے عام سپاہی بن گئے، دن رات مشین کے نگرانی کرنے والے افسر کے، اور سب سے بڑھ کر خود اس سرمایہ دار کے غلام بن چکے تھے۔ واہ! اور چونکہ مشین ہی سارا بھاری کام کر رہی تھی، جسمانی طاقت کی تو اتنی ضرورت رہی نہیں ہوگی، تو پھر مردوں کی جگہ عورتوں اور بچوں کو بھی کام پر رکھ لیا گیا ہوگا کیونکہ وہ سستے پڑتے ہوں گے۔ بالکل یہی ہوا۔ عمر اور جنس کا فرق معاشی طور پر بالکل بے معنی ہو گیا۔ سرمایہ دار کو تو بس کم لاگت میں کام نکلوانا تھا، تو عورتیں اور بچے سستے لیبر کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ اگر ہم اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو مشینیں زیادہ پیداوار دے رہی تھیں، مارکیٹ میں مال تیزی سے آ رہا تھا، تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا مزدور کی مالی حالت بہتر نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ان کی اجرت میں کچھ تو اضافہ ہونا چاہیے تھا نا؟ منطقی طور پر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو کتاب کا ایک معاشی اصول سمجھنا ہوگا۔ کتاب بتاتی ہے کہ کسی بھی چیز کی قیمت اس کی پیداواری لاگت کے برابر ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور چونکہ مزدور کی محنت بھی اب ایک کموڈٹی ہے، تو اس کی قیمت بھی اسی اصول پر طے ہوگی۔ ایک انسان کی پیداواری لاگت؟ یہ تو بڑی بے رحم منطق ہے۔ کیا اس کا مطلب وہ خرچہ ہے جو اسے بس زندہ رہنے کے لیے چاہیے؟ بدقسمتی سے ہاں، اتنی ہی اجرت دی جاتی ہے جو اسے زندہ رہنے اور اس کی نسل یعنی نئے مزدور پیدا کرنے کے لیے درکار ہو۔ یعنی کم از کم ضرورت کے برابر۔ اور جتنا بورنگ اور ناگوار کام ہوتا جاتا ہے اتنی ہی اجرت کم ہوتی جاتی ہے۔ بالکل، اور وقت کے ساتھ مشینوں کی رفتار بڑھا کر یا کام کے گھنٹے طویل کر کے مزدور پر مشقت کا بوجھ بھی مزید بڑھا دیا گیا۔
اور مجھے لگتا ہے استحصال صرف فیکٹری کے اندر تک محدود نہیں ہوگا. جیسے ہی وہ نقد اجرت لے کر باہر نکلتا ہوگا تو مسائل وہیں ختم تو نہیں ہوتے ہوں گے؟ نہیں، بالکل ختم نہیں ہوتے۔ جیسے ہی مزدور کو اجرت ملتی ہے تو معاشرے کے دوسرے حصے جیسے مکان کا مالک، دکاندار اور سود خور اس پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ یعنی فیکٹری سے نکلنے کے بعد بھی باہر ان کا معاشی استحصال جاری رہتا ہے۔ اور اس میں چھوٹے دکاندار اور کسان بھی تو پس رہے ہوں گے نا؟ وہ بھی اسی مزدور طبقے میں شامل ہو رہے ہوں گے؟ جی ہاں، کیونکہ ان کا چھوٹا سرمایہ بڑی صنعت کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی روایتی مہارتیں بیکار ہو گئیں، تو معاشرے کے یہ درمیانے طبقے بھی آہستہ آہستہ پرولتاریہ کا حصہ بنتے گئے۔ یہ سب سن کر سچ میں حیرانی ہوتی ہے کہ اس قدر شدید استحصال کے بعد کیا ان لوگوں نے یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لیا؟ ان کا رد عمل کیا تھا؟ خاموشی سے تو بالکل نہیں سہا۔ کتاب کا یہ حصہ بہت اہم ہے کیونکہ اس میں مزدوروں کی جد و جہد کے ابھرنے کے مختلف ارتقائی مراحل بتائے گئے ہیں۔ شروع میں یہ بغاوت انفرادی سطح پر تھی۔ انفرادی سطح پر مطلب ایک ایک کر کے یا انفرادی سرمایہ دار کے خلاف؟ ہاں، پہلے ایک مزدور، پھر ایک فیکٹری کے مزدوروں نے انفرادی سرمایہ دار کے خلاف بغاوت کی، لیکن شروع میں انہوں نے نظام کے بجائے خود مشینوں پر حملہ کیا۔ اچھا، وہ پیداواری نظام کو چھوڑ کر مشینوں کو توڑنے لگے، فیکٹریاں جلا دیں تاکہ پرانے وقتوں کی حیثیت واپس مل سکے؟ بالکل، وہ اس وقت اندھے غصے میں تھے۔ انہیں لگا کہ اگر مشینیں تباہ ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت وہ ایک بکھرا ہوا ہجوم تھے۔ تو پھر یہ شعور کیسے آیا ان میں؟ وہ اکٹھے کیسے ہوئے؟ جیسے جیسے صنعت بڑھی، مزدوروں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور وہ ایک جگہ اکٹھے ہونے لگے۔ مشینوں نے ان سب کے کام اور اجرتوں کو ایک جیسی کم ترین سطح پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ اس برابری نے ان کے مفادات مشترک کر دیے۔ اور پھر مارکیٹ کے تجارتی بحرانوں نے بھی تو کردار ادا کیا ہوگا جب اجرتیں غیر یقینی ہو گئی ہوں گی۔ بالکل، بحرانوں اور مقابلے کی وجہ سے ان کا روزگار خطرے میں رہنے لگا، جس سے انفرادی لڑائیاں اب واضح طور پر دو طبقے کے درمیان تصادم کی شکل اختیار کرنے لگیں، اور یہیں سے یونینز کا قیام عمل میں آیا۔ اچھا، یعنی انہوں نے اپنی اجرتیں گرنے سے بچانے کے لیے سرمایہ داروں کے خلاف باقاعدہ تنظیمیں بنانا شروع کیں تاکہ ضرورت کے وقت مل کر مقابلہ کر سکیں۔ جی، انہوں نے ٹریڈ یونینز بنائیں، فنڈز قائم کیے، لیکن ماہرین اور مصنفین کے مطابق کبھی کبھار انہیں وقتی کامیابی بھی ملی، لیکن ان کی حقیقی کامیابی فوری مطالبات کے مانے جانے میں ہرگز نہیں تھی۔ تو پھر ان کی اصل کامیابی کیا تھی ساری جدوجہد میں؟ اصل کامیابی مزدوروں کے مسلسل پھیلتے ہوئے اور مضبوط ہوتے ہوئے اتحاد میں تھی، اور اس اتحاد کو پھیلانے میں ایک بہت اہم کردار اس وقت کے جدید ذرائع نقل و حمل نے ادا کیا۔ یعنی ریل گاڑیوں نے؟ یہ تو زبردست طنز ہے۔ سرمایہ داروں نے ریلوے لائنیں اپنے منافع کے لیے بچھائیں اور اسی ریلوے نے مختلف علاقوں کے مزدوروں کو آپس میں جوڑ دیا۔ جی بالکل، ریل گاڑیوں نے مقامی لڑائیوں کو ایک وسیع قومی اور سیاسی جدوجہد میں بدل دیا۔ واہ، یہ تاریخی حقائق واقعی کس قدر حیران کن ہے۔ آج کی جدید دنیا میں بھی جہاں معلومات کی بھرمار ہے اور مختلف قسم کے معاشی نظام کام کر رہے ہیں، یہ حقائق ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ محنت، سرمائے اور انسان کی قدر کے بنیادی اصول وقت کے ساتھ کیسے بدلتے یا برقرار رہتے ہیں۔ جی، یہ ماضی کے اسباق آج بھی بہت پراسنگک ہیں۔ بالکل، اور اسی تناظر میں شو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑے جا رہی ہوں کہ اگر 19ویں صدی میں ریل گاڑی جیسے ذرائع نقل و حمل نے بکھرے ہوئے مزدوروں کو جوڑ کر ایک بڑی سیاسی طاقت بنا دیا تھا، تو آج کے ڈیجیٹل دور اور انٹرنیٹ کی دنیا میں جہاں ہم سب ایک کلک کے فاصلے پر جڑے ہوئے ہیں، سماجی اور معاشی جدوجہد کی شکل کیا ہوگی؟ کیا یہ ٹیکنالوجی ہمیں مزید متحد کر رہی ہے یا ہمارے کام کی انفرادیت کو مزید کم کر رہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعتاً ہمیں اپنے آج کے حالات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، اگلے حصے میں ہم کمیونسٹ نظریات اور ان کے مقاصد کو سمجھیں گے۔ تصور کریں کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں کوئی انسان اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنے بچوں کو وراثت میں نہ دے سکے، یا جہاں کوئی ملک یا سرحد ہی نہ ہو، اور جہاں ریاست کا کوئی روایتی وجود ہی باقی نہ رہے۔ دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔
جی، ہمارا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم مختلف ذرائع، مضامین اور تاریخی دستاویزات کے ڈھیر میں سے وہ اہم ترین معلومات اور بصیرت نکال کر لائیں جو واقعی معنی رکھتی ہیں۔ بالکل، اور ہم ان پیچیدہ معلومات کو ایک ایسے آسان اور معلوماتی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والوں کا وقت بھی بچے اور وہ حیران کن حقائق سے بھی آگاہ ہوں۔ صحیح۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی گفتگو میں ہم نے ایک بہت اہم تاریخی دستاویز پر بات کی تھی، جس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کس طرح تاریخی اعتبار سے سرمایہ دارانہ نظام، جسے برجوازی کہا گیا، اور مزدور طبقہ یعنی پرولیتیریا، ان کے درمیان ایک طویل کشمکش رہی ہے۔ ہاں، وہ ایک زبردست بحث تھی۔ تو یہ حصہ 5 ہے، اور آج کے اس تجزیے کا بنیادی ہدف کمیونسٹ مینیفیسٹو کے دوسرے حصے کے بنیادی دلائل کو ذرا گہرائی سے سمجھنا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے مطابق کمیونسٹس کے اصل مقاصد کیا ہیں اور وہ کون سے عملی اقدامات ہیں جو انہوں نے تجویز کیے ہیں۔ مطلب عام طور پر سیاسی نظریات بہت تجریدی یا کہہ لیں کہ کتابی حد تک ہوتے ہیں نا؟ بالکل، لیکن یہاں مصنفین نے باقاعدہ ایک خاکہ پیش کیا ہے کہ اگر پرانا نظام گرتا ہے تو اس کی جگہ نیا نظام کیسے لگایا جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب نے تاریخ میں کمیونسٹ پارٹیوں کا ذکر تو سنا ہے، لیکن اس دستاویز کے مطابق حیران کی بات یہ ہے کہ مارکس اور اینگلز نے کمیونسٹ کو کوئی الگ سیاسی پارٹی قرار نہیں دیا۔ تو پھر ان کا اصل فنکشن کیا تھا؟ مطلب کیا یہ دوسرے مزدور دھڑوں کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہاں مصنفین کا استدلال روایتی سوچ سے کافی ہٹ کر ہے۔ کتاب میں بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ کمیونسٹس کوئی الگ تھلگ یا مخالف سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ تو ان کا مفاد باقی مزدوروں سے الگ نہیں تھا؟ جی، ان کا کوئی ایسا مفاد نہیں ہے جو مجموعی طور پر پرولتاریہ یعنی پورے مزدور طبقے کے مفادات سے الگ ہو۔ وہ کوئی ایسے فرقہ وارانہ اصول نہیں بناتے جن کے سانچے میں وہ مزدور تحریک کو ڈھالنا چاہتے ہوں۔ صحیح۔ ان کا مقصد کسی ایک ملک میں اپنی حکومت بنانا نہیں تھا، بلکہ ایک عالمی تحریک کو منظم کرنا تھا۔ تو اگر وہ باقی مزدوروں اور ٹریڈ یونین سے الگ نہیں ہیں تو وہ خود کو باقی سب سے ممتاز کیسے کرتے ہیں؟ مطلب ان کا اصل کردار کیا ہے پھر؟ ذرائع کے مطابق ان کی انفرادیت صرف 2 باتوں میں ہے۔ پہلی یہ کہ مختلف ممالک کے مزدوروں کی جو قومی جدوجہد ہے نا، اس میں وہ قومیت سے بالاتر ہو کر پورے مزدور طبقے کے مشترکہ مفادات کو آگے لاتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ بارڈرز یا سرحدوں کو نہیں دیکھتے؟ بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مزدوروں اور سرمایہ داروں کے درمیان جو جدوجہد مختلف مراحل سے گزرتی ہے، اس میں وہ ہمیشہ پوری تحریک کے مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو عملی طور پر وہ دنیا کے ہر ملک کی مزدور جماعتوں کا سب سے باشعور حصہ ہیں؟ جی، سب سے باشعور اور پرعزم حصہ جو باقی سب کو آگے کی طرف دھکیلتا ہے۔ ان کا بنیادی مقصد مزدوروں کو ایک طبقے کی شکل میں منظم کرنا، سرمایہ دارانہ بالادستی کو ختم کرنا اور سیاسی طاقت حاصل کرنا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کیٹلسٹ یا انجن کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہاں، بالکل۔ جس طرح ایک انجن پوری ٹرین کو ایک سمت میں کھینچتا ہے نا، بالکل اسی طرح یہ کسی خاص ملک کی حدود سے نکل کر پوری دنیا کے مزدوروں کی تحریک کو ایک واضح سمت اور شعور دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت عمدہ مثال ہے۔ وہ خود کو واقعی اس انجن کی طرح دیکھتے ہیں جس کے پاس یہ نظریاتی برتری ہے کہ وہ اس پوری مزدور تحریک کی منزل کو سمجھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ٹرین کو جانا کہاں ہے۔ صحیح۔ اب یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم کمیونسٹ کے مقاصد کی بات کرتے ہیں تو جو نقطہ سب سے زیادہ زیر بحث آتا ہے اور جس پر تنقید بھی ہوتی ہے وہ ہے نجی ملکیت کا خاتمہ۔ جی بالکل۔ ہمارے سننے والوں کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عام کسان یا کاریگر نے اپنی محنت سے کوئی چھوٹی سی دکان بنائی ہے یا گھر بنایا ہے تو کیا اسے چھین لیا جائے گا؟ دیکھیں، اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے، اور کتاب میں اس سوال کا بہت واضح جواب دیا گیا ہے۔ مصنفین ہاں کہنا ہے کہ کمیونزم کا مقصد عام انسان کی اپنی محنت سے کمائی گئی ذاتی اشیاء کو ختم کرنا نہیں ہے۔ تو پھر وہ کس ملکیت کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ متن میں خاص طور پر بورژوا پرائیویٹ پراپرٹی یعنی سرمایہ دارانہ نجی ملکیت کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جو چھوٹے کاریگر یا کسان کی ملکیت تھی اسے تو صنعت کاری اور جدید سرمایہ داری نے پہلے ہی ختم کر دیا ہے۔
ہاں، یہ تو ایک بہت گہرا نقطہ ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو کیا ختم کریں جو فیکٹریوں اور بڑے کارخانوں نے پہلے ہی ختم کر دیا ہے. بالکل. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ والمارٹ یا بڑی کارپوریشنز نے چھوٹی دکانوں کو ویسے ہی مارکیٹ سے نکال دیا ہے. درست کہا آپ نے. مصنفین کے مطابق جدید معاشرے میں نجی ملکیت کا مطلب ذاتی استعمال کی اشیاء نہیں ہے بلکہ ذرائع پیداوار ہیں، جیسے فیکٹریاں، بڑی زمینیں، وسائل. صحیح، جو کہ عام آدمی کے پاس ویسے بھی نہیں ہوتے. جی، ان کے بقول 90% آبادی کے لیے تو یہ ملکیت پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. چند ہاتھوں میں اس کا وجود ہی اس بنیاد پر ہے کہ وہ اکثریت کے پاس نہیں ہے. اصل بحث سرمایہ اور اجرت کے درمیان تصادم کی ہے. چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں. سرمایہ اور اجرت کا یہ رشتہ اس دستاویز کے مطابق کام کیسے کرتا ہے؟ ہم اکثر سرمایہ کو صرف ایک بینک اکاؤنٹ یا پیسوں کے ڈھیر کے طور پر دیکھتے ہیں. مصنفین یہاں ایک بہت اہم فرق واضح کرتے ہیں. ان کے مطابق سرمایہ دار ہونا صرف ایک ذاتی حیثیت نہیں ہے بلکہ پیداوار کے عمل میں ایک سماجی حیثیت کا نام ہے. سماجی حیثیت وہ کیسے؟ دیکھیں، سرمایہ کوئی ایک انسان اکیلے پیدا نہیں کر سکتا. اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں. فرض کریں ایک بہت بڑی جوتوں کی فیکٹری ہے. اس فیکٹری کا مالک اکیلے تو جوتے نہیں بناتا نا. ظاہر ہے، وہاں تو مزدور کام کرتے ہیں. جی، وہ فیکٹری تب چلتی ہے جب سینکڑوں مزدور روزانہ وہاں آ کر کام کرتے ہیں، جب وہ سڑکیں استعمال ہوتی ہیں جو معاشرے نے بنائی ہیں، اور جب وہ خام مال آتا ہے جو ہزاروں لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے. تو سرمایہ دراصل بہت سے لوگوں کی مشترکہ محنت سے حرکت میں آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سرمایہ دراصل ایک سماجی رشتہ ہے، کوئی جادوئی چیز نہیں جو بس خود بخود پیدا ہو جائے. بالکل. اس لیے کتاب کے مطابق سرمایہ ایک سماجی طاقت ہے، اور جب کمیونسٹ سرمایہ کو مشترکہ ملکیت میں بدلنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں چھین رہے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف سرمایہ کا طبقاتی کردار ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ اس طاقت کو معاشرے کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ صرف ایک فرد کے منافع کے لیے. اچھا، اور اس فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور کی اجرت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ مزدور کو جو کم از کم اجرت ملتی ہے نا، وہ صرف اسے ایک مزدور کی حیثیت سے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے. یعنی بس اتنا کہ وہ اگلے دن واپس کام پر آ سکے. جی بالکل. وہ جو کچھ کماتا ہے وہ محض اس کی بقا کو طول دینے کے کام آتا ہے. کمیونسٹ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اس ذاتی کمائی کو ختم نہیں کرنا چاہتے جو انسان زندگی قائم رکھنے کے لیے کرتا ہے. صحیح. وہ صرف اس استحصال کو ختم کرنا چاہتے ہیں جہاں مزدور صرف سرمایہ کو بڑھانے کے لیے زندہ رہتا ہے. اسے ہم ایک مشین کی طرح دیکھ سکتے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام میں مزدور اس بڑی معاشی مشین کا پیٹ بھر رہا ہے تاکہ مشین اور بڑی ہو سکے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ مشین معاشرے کا پیٹ بھرے. یہی وہ بنیادی فرق ہے. موجودہ نظام میں ماضی کی محنت آج کے زندہ انسان پر حکومت کر رہی ہے، جبکہ کمیونسٹ معاشرے کا نظریہ ہے کہ جمع شدہ محنت کو مزدور کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہونا چاہیے. زبردست. لیکن نجی ملکیت کے اس تصور کو سمجھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب عملی طور پر کیسے ممکن ہوگا؟ اس کا جواب مزدور طبقے کو سیاسی طاقت دینے میں پوشیدہ ہے. جب تک پرولتاریہ سیاسی حکمرانی حاصل نہیں کر لیتا، وہ ان پیداواری رشتوں کو تبدیل نہیں کر سکتا. یعنی اسے جمہوریت کی جنگ جیت کر خود حکمران بننا ہوگا. بالکل. لیکن ایک منٹ رکیے، اگر مزدور طبقہ طاقت میں آ بھی جائے تو متن میں پرائیویٹ پراپرٹی کے علاوہ بھی بہت سے انتہائی یا ریڈیکل تصورات کا ذکر ہے. ہم نے ذرائع میں دیکھا کہ اس میں خاندان اور قومیت کے روایتی تصورات پر بڑی کڑی تنقید کی گئی ہے. خاندان کا خاتمہ؟ یہ تو سن کر ہی ایسا لگتا ہے کہ کوئی معاشرے کی بنیاد اکھاڑ رہا ہے. یہ تنقید اس وقت بھی بہت زور و شور سے کی گئی تھی، اور مصنفین نے اس کا بڑا تیکھا جواب دیا ہے. انہوں نے اسے جسٹیفائی کیسے کیا؟ خاندان کے حوالے سے کتاب دلیل دیتی ہے کہ جسے سرمایہ دارانہ معاشرہ خاندان کی اقدار کہتا ہے، وہ دراصل سرمایہ اور نجی منافع پر کھڑی ہیں. آپ 19ویں صدی کے مادی حالات کو دیکھیں، جہاں مزدوروں کے خاندانی رشتے پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے. جی ہاں، جدید صنعت نے انہیں توڑ دیا تھا. جب مزدور کے بچے 14 گھنٹے کوئلے کی کانوں یا فیکٹریوں میں کام کر رہے ہوں تو ان کے لیے خاندان کا کیا تصور بچتا ہے؟ مصنفین کا ماننا ہے کہ سرمایہ داری نے بچوں کو محض تجارت کی اشیاء میں تبدیل کر دیا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس خاندانی نظام کے ٹوٹنے کا ڈر دکھایا جا رہا ہے وہ مزدوروں کے لیے تو ویسے ہی تباہ ہو چکا ہے.
اور تعلیم کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے؟ تعلیم کے حوالے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ تعلیم کو حکمراں طبقے کے اثر سے نکال کر معاشرے کے زیر انتظام لایا جائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تعلیمی ادارے صرف ایسے پرزے تیار کریں جو فیکٹریوں میں جا کر کام کریں۔ اور قومیت کے بارے میں کیا؟ ہم نے پڑھا ہے کہ مزدوروں کا کوئی ملک نہیں ہوتا۔ اگر قومیت ہی نہیں ہوگی تو مزدور طبقہ پہچانا کیسے جائے گا؟ مصنفین کا موقف ہے کہ آپ مزدوروں سے وہ چیز نہیں چھین سکتے جو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک حب الوطنی کے نعرے عموماً سرمایہ دارانہ جنگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن میں مرتا مزدوری ہے۔ بالکل صحیح۔ تو پھر متبادل کیا ہے؟ چونکہ پرولتاریا کو سب سے پہلے سیاسی بالادستی حاصل کرنی ہے اور خود کو قوم کے درجے تک لے کر جانا ہے، اس لیے وہ خود فی الحال قومی ہے۔ لیکن مقصد قومیت کو قائم رکھنا نہیں ہے۔ جیسے جیسے عالمی منڈی کی وجہ سے دوریاں ختم ہو رہی ہیں، پرولتاریا کی حکمرانی ان کو اور بھی تیزی سے مٹا دے گی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جب ایک فرد کا دوسرے فرد کے ہاتھوں استحصال ختم ہوگا تو ایک قوم کا دوسری قوم کے ہاتھوں استحصال بھی ختم ہو جائے گا۔ مطلب وہ ایک ایسی دنیا کا نقشہ کھینچ رہے ہیں جہاں روایتی سرحدیں بے معنی ہو جائیں گی۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم ان تمام فلسفیانہ باتوں سے نکل کر عملیت کی طرف آئیں تو اگر یہ مزدور طبقہ واقعی طاقت میں آ جائے تو وہ کون سا بٹن دبائیں گے؟ اگر آپ منافع کمانے کا محرک نکال دیں گے تو نیا آپریٹنگ سسٹم کیا ہوگا؟ ان کا پہلا عملی خاکہ کیا تھا؟ مصنفین نے اس کے لیے باقاعدہ 10 بنیادی اقدامات کی ایک فہرست دی ہے۔ اگر ہم ان 10 اقدامات کو گروپس میں تقسیم کر لیں تو سمجھنا آسان ہوگا۔ اچھا، تو پہلا گروپ کس بارے میں ہے؟ پہلا گروپ پرانی دولت اور سرمائے کو ختم کرنے پر مرکوز ہے۔ اس میں پہلا قدم یہ ہے کہ زمین کی نجی ملکیت کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا اور زمین کے کرایوں کا عوامی فلاح کے لیے استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا؟ دوسرا قدم آمدنی کے لحاظ سے ایک بھاری اور بتدریج بڑھنے والا ٹیکس، جسے ہم پروگریسو ٹیکس کہتے ہیں، وہ لگایا جائے گا۔ صحیح۔ اور تیسرا؟ تیسرا قدم ہے وراثت کے تمام حقوق کا مکمل خاتمہ۔ وراثت کا خاتمہ، یہ تو واقعی موجودہ معاشی ڈھانچے کے بالکل دل پر وار ہے، کیونکہ وراثت ہی وہ انجن ہے جو طبقاتی فرق کو نسل در نسل آگے لے جاتا ہے۔ مطلب اگر میں اپنی جائیداد اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا تو ہر نسل کو ایک ہی لائن سے دوڑ شروع کرنی پڑے گی۔ بالکل۔ مصنفین کی منطق یہی تھی کہ پرانی دولت کے جمع ہونے کے سلسلے کو توڑا جائے۔ ٹھیک ہے، تو چوتھا قدم کیا ہے؟ اب آتے ہیں دوسرے گروپ کی طرف، جو ریاستی طاقت کو مضبوط کرنے کے بارے میں ہے۔ چوتھا قدم یہ ہے کہ ملک چھوڑ کر جانے والوں اور باغیوں کی جائیداد ضبط کر لی جائے۔ اور پانچواں؟ پانچواں قدم ہے کہ ریاست کے سرمایے سے ایک نیشنل بینک بنایا جائے اور بینکاری کے نظام کو مکمل طور پر نجی ہاتھوں سے نکال کر ریاست کے کنٹرول میں لایا جائے۔ یعنی پرائیویٹ بینکنگ ختم؟ جی۔ اور چھٹا قدم یہ ہے کہ ذرائع مواصلات اور ٹرانسپورٹ کو ریاست کی ملکیت بنا دیا جائے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کمپیوٹر کا پورا مدر بورڈ ہی بدل رہے ہیں۔ اگر کریڈٹ، ٹرانسپورٹ اور مواصلات ریاست کے پاس ہیں تو کوئی نجی کمپنی معیشت کو ہائی جیک نہیں کر سکتی۔ یہ تو ایک کنٹرول روم بن گیا۔ بہت اچھی مثال ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پیداواری ڈھانچہ بھی بدل دیا جائے گا۔ یہ تیسرا گروپ ہے۔ ساتواں قدم یہ ہے کہ ریاست کی زیر نگرانی فیکٹریوں میں اضافہ کیا جائے گا اور بنجر زمینوں کو بہتر بنایا جائے گا۔ اور محنت کرنے والوں کے لیے کیا اصول ہوں گے؟ آٹھواں قدم بڑا دلچسپ ہے۔ سب کے لیے محنت کرنے کی یکساں ذمہ داری ہوگی۔ کوئی بھی صرف سرمائے پر بیٹھ کر نہیں کھائے گا، اور خاص طور پر زراعت کے لیے انڈسٹریل آرمیز یعنی صنعتی فوجیں بنائی جائیں گی۔ صنعتی فوجیں؟ اس کا تصور تو بہت مختلف لگتا ہے۔ عام طور پر تو فوجیں لڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کیا یہاں لیبر کو ملٹری طرز پر منظم کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں، اس کا مقصد انسانی محنت کو ایک منظم اور اجتماعی شکل دینا تھا، جہاں لاکھوں لوگ مل کر ایک قومی ہدف کے لیے کام کریں، نہ کہ نجی مالکان کے لیے۔ واہ! اور نواں قدم کیا تھا؟ نواں قدم اسی سے جڑا ہے کہ زراعت اور صنعت کو ملا کر کام کیا جائے تاکہ شہر اور گاؤں کا فرق اور شہروں کی طرف غیر ضروری دباؤ آہستہ آہستہ ختم ہو سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شہروں اور دیہاتوں کی ترقی یکساں ہو۔ اور آخری 10واں قدم کیا ہے؟ 10واں قدم معاشرتی فلاح کا ہے، جس میں پبلک اسکولوں میں تمام بچوں کے لیے مفت تعلیم اور فیکٹریوں میں بچوں کی مزدوری کا مکمل خاتمہ شامل تھا۔
یہ 10 اقدامات اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ان میں سے کچھ جیسے بچوں کی مفت تعلیم یا پروگریسو ٹیکس یہ تو آج کے کئی ممالک نے اپنا لیے ہیں، لیکن باقی اقدامات جیسے وراثت کا خاتمہ یہ طبقاتی فرق مٹانے کا ایک انتہائی سخت طریقہ کار محسوس ہوتا ہے۔ مصنفین خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ابتدا میں یہ سب کچھ پراپرٹی کے حقوق پر زبردستی حملے کیے بغیر ممکن نہیں ہوگا، لیکن ان کے بقول پیداواری طرز کو بدلنے کے لیے یہ ناگزیر ہے۔ صحیح۔ ان کا ماننا ہے کہ انسانی خیالات کوئی آسمانی چیزیں نہیں ہیں، وہ مادی حالات کے ساتھ بدلتے ہیں۔ جب ملکیت اور پیداوار کے مادی حالات بدلیں گے تو معاشرے کے روایتی نظریات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم اس ڈیپ ڈائیو میں کسی بھی سیاسی نظریے کی نہ تو حمایت کر رہے ہیں اور نہ مخالفت، ہم صرف تاریخی مواد کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ چاہے کوئی ان نظریات سے متفق ہو یا نہ ہو، ان افکار نے جدید تاریخ اور دنیا کے سیاسی ڈھانچے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ سر جنگ اور جدید اصلاحات کو ان کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اب میں مصنفین ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب طبقاتی فرق پوری طرح مٹ جائیں گے تو سیاسی طاقت اپنا سیاسی کردار ہی کھو دے گی، ریاست بتدریج ختم ہو جائے گی۔ سیاسی طاقت اپنا کردار کھو دے گی اور ریاست ختم ہو جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو ابھی اتنی طاقتور ریاست کی بات کر رہے تھے۔ مصنفین کے مطابق ریاست دراصل ایک طبقے کی وہ منظم طاقت ہے جس سے وہ دوسرے طبقے کو دباتا ہے۔ جب مزدور طبقہ طبقات کو ہی مٹا دے گا تو دبانے کے لیے کوئی بچے گا ہی نہیں۔ نتیجتاً ریاست بحیثیت جبر کا آلہ ختم ہو جائے گی اور صرف چیزوں کا انتظام کرنے والا ایک ادارہ بن جائے گی۔ یعنی ایک ایسی سوسائٹی جہاں کوئی کلاس نہیں تو جبر کی بھی ضرورت نہیں اور روایتی ریاستی طاقت کا جواز ختم ہو جائے گا۔ جی، ان کے الفاظ میں پرانے معاشرے کی جگہ ایک ایسی ایسوسی ایشن لے لے گی جس میں ہر فرد کی آزادانہ ترقی، سب کی آزادانہ ترقی کی شرط ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی نفسیات اور ہوش اقتدار کو دیکھتے ہوئے ایسا معاشرہ بن سکتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ ایک انتہائی خوبصورت لیکن ناقابل عمل خیالی دنیا ہے یا واقعی انسان کا حتمی مستقبل؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تاریخ اب بھی تلاش کر رہی ہے۔ بالکل۔ اور کیا ہم کبھی طبقات سے بالاتر ہو کر حقیقی مساوات پر مبنی معاشرہ بنا پائیں گے یا یہ صرف ایک نظریہ رہے گا؟ اسی فکری سوال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم مختلف سوشلسٹ نظریات اور کتاب کے اختتام پر بات کریں گے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا بادشاہ جس کا تخت چھن گیا ہو اور اس کی سلطنت پر کسی اور نے قبضہ کر لیا ہو۔ صحیح۔ اب وہ اپنا تخت واپس لینے کے لیے کیا کرے گا؟ وہ شاہی لباس اتار کر پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور سیدھا کسانوں اور مزدوروں کی بستیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے نا؟ بالکل۔ وہ ان کے دکھ درد کی باتیں شروع کر دیتا ہے، نئی حکومت کے خلاف نعرے لگاتا ہے تاکہ غریب عوام اس کے پیچھے چل پڑیں اور وہ ان کے کندھوں پر بیٹھ کر دوبارہ اپنا تاج پہن لے۔ یہ تو کسی فلم کا منظر لگتا ہے نا؟ لیکن آج کے ہمارے ذرائع کے مطابق دراصل 19ویں صدی کے یورپ میں بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم تاریخ کے ان صفحات کو کھولیں گے جنہوں نے دنیا کی سیاست کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں غوطہ لگائیں، ایک انتہائی اہم وضاحت کرنا ضروری ہے۔ آج ہم جن تاریخی داستانات کا تجزیہ کر رہے ہیں ان میں سوشلزم اور کمیونزم جیسے کافی حساس سیاسی نظریات پر بحث کی گئی ہے۔ بالکل، اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارے اس تجزیے کا مقصد ہرگز ان نظریات کی تائید، تشہیر یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر صرف ان تاریخی داستانات کا تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ ان تحریروں میں اصل میں کیا دعوے کیے گئے تھے۔ 100% غیر جانبداری ہی ہمارے اس تجزیے کی اصل روح ہے۔ اور ہاں، سب سننے اور دیکھنے والوں کو یاد رہے کہ یہ ہماری اس طویل سیریز کا حصہ 6 ہے، یعنی آخری حصہ۔ جی، تو چونکہ آخری حصہ ہے اس لیے پچھلی تمام گفتگو کا ایک مختصر سا خاکہ ذہن میں لانا ضروری ہے۔ بالکل، ایک کوئک ریکیپ ہو جائے۔
ہاں، تو پچھلے 5 حصوں میں ہم نے ان دستاویزات کی روشنی میں یہ سمجھا ہے کہ انسانی تاریخ دراصل ظالم اور مظلوم کے درمیان طبقاتی کشمکش کی تاریخ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح برجوازی مطلب سرمایہ دار طبقے نے پرانے جاگیردارانہ نظام کو اکھاڑ پھینکا، جدید صنعت کی بنیاد رکھی۔ بالکل، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا طبقہ پیدا ہوا جسے پرولتاریا یعنی مزدور طبقہ کہا گیا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی تفصیلی جائزہ لیا تھا کہ ایک کمیونسٹ نظریات کے مطابق خاندانی نظام، نجی جائیداد اور قومیت کے تصورات کس طرح محض سرمایہ دارانہ پیداواری رشتوں کی ہی پیداوار ہیں۔ زبردست۔ تو آج اس آخری حصے کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس دور میں ابھرنے والی سوشلزم کی ان مختلف قسموں کو سمجھیں جن پر اس کتاب میں کڑی تنقید کی گئی ہے۔ ہاں، جیسے جاگیردارانہ سوشلزم یا پیٹی برجوا سوشلزم۔ اور جرمن سوشلزم بھی۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ یوٹوپیائی خیالات اور اصل کمیونزم میں کیا فرق ہے، اور آخر میں اس مشہور کتاب یعنی کمیونسٹ مینیفیسٹو کا وہ مجموعی پیغام کیا ہے جس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ تو چلے اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ چلیں اسی بادشاہ والی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ وہ جاگیردار اور نواب جنہوں نے خود صدیوں تک کسانوں پر ظلم کیا، ان کا خون چوسا، وہ اچانک مزدوروں کے ہمدرد کیسے بن گئے اور ان کے حق میں پیمفلٹ کیوں لکھنے لگے؟ یہی تو وہ تاریخی ستم ظریفی ہے جس کا ماخذ میں بہت گہرائی سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ مصنفین نے اس رویے کو جاگیردارانہ سوشلزم کا نام دیا ہے۔ اچھا، جاگیردارانہ سوشلزم۔ ہاں، دراصل فرانس اور انگلینڈ کی جو پرانی اشرافیہ تھی نا، وہ صنعتی انقلاب اور سرمایہ دار طبقے کے ابھرنے کے بعد اپنا سیاسی اور معاشی اقتدار کھو چکی تھی۔ فرانسیسی انقلاب اور انگلینڈ کے اصلاحاتی بلوں نے تو ان کی کمر ہی توڑ دی تھی۔ تو اب ان کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں بچی تھی؟ بالکل، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قلم کا سہارا لیا۔ انہوں نے یہ دکھاوا شروع کیا کہ وہ اب اپنے مفادات کی نہیں بلکہ استحصال زدہ مزدور طبقے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ سرمایہ داروں پر طنز کرتے، ان کی برائیاں بیان کرتے تاکہ مزدوروں کی ہمدردی حاصل کر سکیں۔ لیکن کیا مزدور اتنے بھولے تھے کہ وہ ان پرانے ظالموں کی باتوں میں آ جاتے؟ ایک مزدور کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نواب ماضی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ہیں۔ ارے بالکل، اور ماخذ میں اس کی بڑی کاٹدار اور مزاحیہ منظر کشی کی گئی ہے۔ اچھا، کیا لکھا ہے؟ مصنفین لکھتے ہیں کہ یہ نواب پرولتیریا کے بھیک مانگنے والے کشکون کو ایک جھنڈے کی طرح لہراتے تھے تاکہ عوام ان کے پیچھے چلیں۔ ہاں اور پھر؟ لیکن جب بھی عوام ان کے پیچھے چلتے تو انہیں ان نوابوں کے پچھلے حصے پر پرانے جاگیردارانہ نشانات نظر آ جاتے اور عوام اونچی آواز میں ہنس کر ان کا مذاق اڑا کر وہاں سے بھاگ جاتے۔ کیا بات ہے! مزدور طبقہ ان کے اس سیاسی ڈرامے کو بخوبی سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ صرف اپنا پرانا استحصالی نظام واپس لانا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ ہاں۔ اور اسی کا ایک اور پہلو بھی تھا، عیسائی سوشلزم۔ ہاں، میں نے دستاویز میں اس کا بھی ایک ذکر پڑھا ہے۔ مذہب کا اس سب میں کیا کردار تھا؟ دیکھیں، ماخذ بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ جس طرح پادری ہمیشہ جاگیردار کے ساتھ قدم ملا کر چلتا رہا ہے، اسی طرح عیسائی سوشلزم بھی دراصل جاگیردارانہ سوشلزم کا ہی ایک سایہ تھا۔ پادریوں نے بھی تو اپنی زمینیں اور طاقت کھو دی تھی نا؟ تو وہ بھی غصے میں تھے۔ بالکل، مصنفین کے سخت الفاظ میں عیسائی سوشلزم وہ مقدس پانی تھا جس سے پادری ان نوابوں کی جلن اور حسد کو تقدس کا رنگ دیتے تھے۔ یہ لوگ سرمایہ داری کی مخالفت اس لیے تھوڑی کر رہے تھے کہ وہ مزدور کو آزادی دلانا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ انہیں اپنا پرانا دور یاد آ رہا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ خیر، یہ تو ہو گئے پرانے حکمران، لیکن ایک اور طبقہ بھی تھا جس کا ذکر ماخذ میں پیٹی بورژوا سوشلزم کے نام سے کیا گیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ وہ درمیانہ طبقہ تھا جو امیروں اور غریبوں کی اس جنگ میں پس رہا تھا؟ بالکل درست پہچانا آپ نے۔ جدید صنعتی ممالک میں ایک نیا درمیانی طبقہ ابھرا تھا جس میں چھوٹے دکاندار، کسان اور دستکار وغیرہ شامل تھے، جو درمیان میں پھنسے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ وہ لوگ تھے جو بورژوازی اور پرولتاریہ کے درمیان لٹک رہے تھے۔ سسمونڈی جیسے مفکرین اس نظریے کے بڑے حامی تھے۔
اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طبقے نے جدید سرمایہ دارانہ نظام کی خامیوں کی تشخیص بالکل درست کی تھی۔ تشخیص درست تھی؟ مطلب کس طرح؟ انہوں نے بتایا کہ کس طرح مشینیں انسانوں کی جگہ لے رہی ہیں، کس طرح دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو رہی ہے اور کیسے مزدور تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے بحرانوں کی نشاندہی بڑی مہارت سے کی تھی۔ تو پھر ان میں مسئلہ کیا تھا؟ مطلب اگر ان کی تشخیص ٹھیک تھی تو پھر کتاب ان پر تنقید کیوں کر رہی ہے؟ مسئلہ ان کے پیش کردہ حل میں تھا۔ تشخیص ٹھیک تھی لیکن علاج غلط تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ماخذ کے مطابق جب بات حل کی آتی تو یہ پیٹی بورژوا سوشلسٹ کہتے تھے کہ ہمیں پرانے پیداواری نظام کی طرف واپس جانا چاہیے۔ وہ چاہتے تھے کہ پرانے کارپوریٹ گلڈز اور زراعت کے پرانے طریقے واپس آ جائیں۔ اوہ، وہ موجودہ صنعتی ترقی کو پرانے سانچوں میں قید کرنا چاہتے تھے۔ بالکل، اسی لیے مصنفین انہیں رجت پسند مطلب ریاکشنری اور یوٹوپیائی کہتے ہیں، کیونکہ آپ تاریخ کے پہیے کو الٹا تو نہیں گھما سکتے نا۔ ہاں، آپ سٹیم انجن یا جدید فیکٹری کو ختم کر کے دوبارہ پرانے دور کی دستکاری کی طرف واپس تو نہیں جا سکتے۔ ظاہر ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب ماضی کی یادوں میں کھو جانا کوئی سیاسی حکمت عملی تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں سے بات ایک اور عجیب موڑ لیتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی بتائیں۔ ماخذ میں بورژوا سوشلزم کا ذکر ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ کیا کوئی سرمایہ دار خود کو سوشلسٹ بھی کہہ سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص آگ تو جلانا چاہے لیکن وہ چاہتا ہو کہ اس سے کوئی حرارت یا تپش پیدا نہ ہو۔ زبردست مثال ہے نا؟ مطلب وہ سرمایہ داری کا منافع اور عیش و آرام تو چاہتے ہیں لیکن اس سے پیدا ہونے والے مسائل اور مزدوروں کا انقلاب نہیں چاہتے۔ یہ ایک بہت ہی شاندار اور موزوں مثال دی آپ نے۔ بورژوا سوشلزم دراصل ان لوگوں کا نظریہ تھا جو موجودہ نظام کی برائیوں کو تھوڑا بہت کم کر کے اسی نظام کو مستقل طور پر بچانا چاہتے تھے۔ مطلب سسٹم وہی رہے، بس تھوڑا سا میک اپ کرتے ہیں۔ بالکل۔ ماخذ میں ان کی مثال پروڈون سے دی گئی ہے۔ ان لوگوں میں کون شامل تھے؟ مخیر حضرات، فلاحی کارکن، جانوروں کے حقوق کے علمبردار اور غریبوں کی حالت زار پر ترس کھانے والے لوگ۔ اچھا، تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ سماجی شکایت کو دور کیا جائے تاکہ بورژوا معاشرہ محفوظ رہے۔ مطلب وہ یہ چاہتے تھے کہ مزدور بغاوت نہ کریں، بس تھوڑی بہت خیرات لے کر خوش رہیں۔ 100% ان کا اصل پیغام یہ تھا کہ مزدوروں کو انقلابی خیالات چھوڑ دینے چاہیے۔ وہ مزدوروں کو سمجھاتے تھے کہ تمہارا بھلا کسی سیاسی تبدیلی میں نہیں بلکہ صرف مادی حالات کے تھوڑے بہت بہتر ہونے میں ہے۔ لیکن مادی حالات سے ان کی کیا مراد تھی؟ ماخذ واضح کرتا ہے کہ مادی حالات کی بہتری سے ان کا مطلب سرمایہ دارانہ پیداواری رشتوں کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ صرف انتظامی اصلاحات تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ حکومت کا خرچہ کم ہو جائے لیکن سرمایہ دار اور مزدور کا رشتہ ویسا ہی رہے۔ ہاں، مطلب مصنف نے ان کا مذاق اڑایا ہوگا پھر۔ بالکل۔ مصنفین اس نظریے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا نعرہ یہ تھا، سرمایہ دار ہے، مزدور طبقے کے فائدے کے لیے۔ یہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ واقعی یہ تو زخم پہ پٹی باندھنے والی بات ہوئی جبکہ اندر سے بیماری پھیل رہی ہو۔ اچھا، اس کے بعد ماخذ ایک بہت ہی دلچسپ خطے کی طرف جاتا ہے، یعنی جرمن یا سچا سوشلزم۔ اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ کون سی بات؟ جرمنی تو ہمیشہ سے بڑے بڑے فلاسفروں اور دانشوروں کا گڑھ رہا ہے نا، تو ان کی سوچ پر اتنی سخت تنقید کیوں کی گئی؟ انہوں نے ایسا کیا بگاڑ دیا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے معاشی اور مادی حالات کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، جب فرانسیسی سوشلسٹ لٹریچر لکھا جا رہا تھا تو فرانس میں سرمایہ دار طبقہ حکمرانی کر رہا تھا اور وہاں پرولےتاریا کی ان کے خلاف ایک عملی اور خونی طبقاتی کشمکش جاری تھی۔ صحیح۔ لیکن جب یہ فرانسیسی تحریریں جرمنی پہنچیں تو جرمنی کے حالات بالکل مختلف تھے۔ وہاں ابھی تک پرانی بادشاہتیں قائم تھیں اور سرمایہ دار طبقے نے ابھی اپنی جدوجہد شروع ہی کی تھی۔ تو پھر جرمن فلاسفروں نے ان تحریروں کا کیا کیا؟ انہوں نے فرانس کی اس عملی اور سیاسی جدوجہد کو لیا اور اسے اپنے فلسفیانہ اور کتابی خیالات میں الجھا دیا۔ چونکہ ان کے پاس فرانس جیسے مادی حالات تو تھے نہیں، اس لیے انہوں نے عملی ضرورتوں کو نکال کر اس پر انسانیت کی سچائی، فلسفے کی بنیادوں اور انسانی فطرت جیسے بھاری بھرکم الفاظ کے لیبل لگا دیے۔ تو انہوں نے پریکٹیکل چیزوں کو تھیوری بنا دیا۔
ہاں، ماخذ کے مطابق انہوں نے فرانسیسی خیالات کے نیچے اپنی فلسفیانہ بکواس لکھ دی اور اسے سچا سوشلزم کا نام دے دیا۔ لیکن یار فلسفیانہ بحث تو ایک اچھی چیز ہوتی ہے نا، اس میں نقصان کیا تھا؟ نقصان بہت بھیانک تھا۔ دیکھیں، جب جرمنی کا ابھرتا ہوا سرمایہ دار طبقہ وہاں کے ظالم بادشاہتوں کے خلاف آزادی اور جمہوریت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو ان نام نہاد سچے سوشلسٹوں نے عوام کو یہ سکھانا شروع کر دیا کہ یہ لبرل تحریکیں یا آزادی اظہار اور جمہوریت کے نعرے سب دھوکہ ہیں۔ انہوں نے عوام کو ڈرایا؟ بالکل، انہوں نے عوام کو ڈرایا کہ اگر سرمایہ دار آ گئے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ماخذ بتاتا ہے کہ اس سچے سوشلزم نے انجانے میں جرمنی کی ان مطلق العنان اور ظالم حکومتوں کو ایک بہترین ہتھیار فراہم کر دیا جس سے وہ ابھرتے ہوئے سرمایہ دار طبقے کو دبا سکیں۔ واہ! تو یہ فلسفہ مزدوروں کے کام آنے کے بجائے الٹا ظالم حکومتوں کے لیے ایک ڈراوا بن کر رہ گیا۔ جی بالکل۔ تو انہوں نے عملی جدوجہد کو کتابی باتوں میں الجھا کر اصل میں حکومت کا فائدہ کر دیا۔ یہ واقعی ایک چشم کشا پہلو ہے۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ کوئی ماضی میں جانا چاہتا تھا، کوئی موجودہ نظام پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا، اور کوئی فلسفے میں گم تھا۔ صحیح۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں ان دو بڑے نظریات کی طرف جنہوں نے سب سے زیادہ اثر چھوڑا، یوٹوپیائی سوشلزم اور آخر میں کمیونزم۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ یوٹوپیا یعنی خیالی سوشلسٹ کون تھے؟ سینٹ سائمن، فوریے، اوون، یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اگر ہم اسے ایک وسیع تاریخی تناظر میں دیکھیں نا، تو ان مفکرین کا تعلق اس ابتدائی دور سے ہے جب مزدور طبقہ ابھی پوری طرح وجود میں نہیں آیا تھا۔ اچھا۔ یہ مفکرین بہت قابل تھے اور انہوں نے طبقاتی تفریق کو محسوس کر لیا تھا۔ ان کی تحریروں میں اس دور کے معاشرے کی جو تنقید ہے وہ آج بھی بہت قیمتی مانی جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کا مزدور طبقہ بہت کمزور، غیر منظم اور سیاسی شعور سے خالی تھا۔ تو چونکہ مزدور کمزور تھا، اس لیے انہوں نے خود ہی اپنے دماغ سے کچھ نئے سماجی قانون بنانے کی کوشش کی۔ کیا وہ ہوا میں محل بنا رہے تھے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ چونکہ وہ اپنے ارد گرد کوئی منظم تاریخی تحریک نہیں دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے تاریخی حقائق کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ پرامن طریقے سے اور امیر طبقے کے دلوں میں رحم پیدا کر کے معاشرے کو بدل دیں گے۔ دلوں میں رحم؟ ہاں، انہوں نے چھوٹی چھوٹی خیالی بستیاں بنانے کے منصوبے بنائے جنہیں ماخذ میں لٹل اکیریا کہا گیا ہے، جہاں سب مل جل کر رہیں گے۔ لیکن کیا یہ ایک پرامن اور اچھی سوچ نہیں ہے؟ امن سے تبدیلی لانا اور ایک آئیڈیل معاشرہ بنانا تنقید کا نشانہ کیوں بن گیا؟ کیونکہ ماخذ کے مصنفین کے مطابق یہ حقیقت سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہے۔ تاریخ پرامن اپیلوں یا امیروں کے دل پسیجنے سے نہیں بدلتی۔ طاقتور کبھی بھی اپنی طاقت اپنی مرضی سے نہیں چھوڑتا۔ یہ بات تو ہے۔ یہ یوٹوپیائی مفکرین طبقاتی کشمکش کے خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سب لوگ بشمول حکمران طبقہ ان کے خیالی منصوبوں کو مان لیں، اور جب ایسا نہیں ہوا تو وہ رفتہ رفتہ رجت پسند بن گئے اور مزدوروں کی ہر قسم کی سیاسی ہڑتال یا بغاوت کی مخالفت کرنے لگے۔ انہوں نے زمین کی حقیقت کو چھوڑ کر آسمانی خوابوں پر انحصار کیا۔ اور یہیں سے کمیونزم اپنا الگ اور واضح راستہ اختیار کرتا ہے۔ کمیونزم ان سب سے کیسے مختلف ہے؟ وہ کیا بات ہے جو انہیں ان خیالی مفکرین سے الگ کرتی ہے؟ کیا کمیونسٹ زمین پر موجود ہتھوڑے اور اوزاروں پر توجہ دے رہے تھے؟ بالکل۔ کمیونزم کا فرق اس کے بے لاگ اور ٹھوس حقیقت پسندانہ رویے میں ہے۔ ماخذ کے مطابق کمیونسٹ کوئی خیالی قلعے یا نئے سماجی ماڈل ایجاد نہیں کرتے۔ ان کا نظریہ آنکھوں کے سامنے جاری ایک تاریخی تحریک یعنی طبقاتی کشمکش کے مادی حقائق پر مبنی ہے۔ وہ پرامن اپیلوں پر یقین نہیں رکھتے؟ بالکل نہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اقتدار اور پیداواری وسائل پر قبضے کی یہ جنگ پرامن اپیلوں سے نہیں جیتی جا سکتی۔ کمیونسٹوں کا واضح مقصد موجودہ پیداواری حالات اور سماجی رشتوں کو مکمل طور پر تبدیل کرنا ہے۔ وہ اپنے مقاصد کو چھپاتے نہیں، بلکہ کھلے عام اعلان کرتے ہیں کہ سیاسی طاقت کو پرولٹاریا کے ہاتھ میں لانے کے لیے موجودہ نظام کا تختہ الٹنا ناگزیر ہے۔
اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ مشہور کتاب یہ مینیفیسٹو اپنے انجام کی طرف بڑھتا ہے اور ایک ایسا پیغام دیتا ہے جو تاریخ کے صفحات پر نقش ہو گیا۔ تو اگر ہم اس پوری کتاب کا نچوڑ اور اس کا مجموعی پیغام نکالنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اس تاریخی دستاویز کا مجموعی پیغام نہایت واضح اور طاقتور ہے۔ اسے ہم 3 بنیادی نکات میں بیان کر سکتے ہیں۔ جی بتائیں۔ پہلا یہ کہ پوری انسانی تاریخ دراصل ظالم اور مظلوم کے درمیان ہونے والی طبقاتی کشمکش کی تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے۔ سچا اور انقلابی طبقہ ہے جس کا مستقبل سرمایہ داری کے خاتمے سے جڑا ہے، کیونکہ ان کے پاس بچانے کے لیے کوئی ذاتی جائیداد نہیں ہے۔ اور تیسرا نقطہ جس پر کتاب کا اختتام ہوتا ہے وہ الفاظ ہیں جنہوں نے اس دور میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ کمیونسٹ انقلاب سے حکمران طبقوں کو کانپنے دو، پرولےتاریا کے پاس کھونے کے لیے اپنی زنجیروں کے سوا کچھ نہیں، اور جیتنے کے لیے پوری دنیا ہے۔ دنیا بھر کے مزدوروں متحد ہو جاؤ۔ واہ، یہ الفاظ واقعی تاریخ کے چند سب سے طاقتور نعروں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن نظریہ ایک چیز ہے اور اس پر سیاست کرنا دوسری چیز، اور اسی عملی سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمارا دوسرا ماخذ بہت اہم ہے۔ ولہم لیبکنک کی تحریر۔ بالکل، لیبکنخت کی تحریر کوئی سمجھوتا نہیں۔ لیبکنخت اس بات پر اتنا زور کیوں دے رہا ہے کہ مزدور طبقے کو دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے؟ لیبکنخت کا یہ مضمون دراصل اسی انقلابی نظریے کو عملی سیاست میں نافذ کرنے کا ایک دستور ہے۔ وہ اپنی تحریر میں سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے ایک سخت موقف اپناتا ہے۔ وہ ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے جسے وہ باویریا کا کاؤ ٹریڈ کہتا ہے۔ باویریا کا کاؤ ٹریڈ، یہ کیا تھا؟ ہوا کچھ یوں تھا کہ باویریا کی مقننہ کے انتخابات میں بعض سوشلسٹ رہنماؤں نے سینٹر پارٹی کے ساتھ، جو کہ ان کی نظریاتی مخالف تھی، سیٹوں کے حصول کے لیے ایک اتحاد یا سمجھوتا کر لیا تھا۔ لیبکنخت کے مطابق یہ وقتی فائدہ یا پارلیمنٹ میں چند سیٹیں حاصل کرنے کے لیے کیا گیا سمجھوتا دراصل سوشلسٹ تحریک کی موت تھا۔ یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے، مطلب پریکٹیکل سیاست میں تو لین دین چلتا رہتا ہے نا۔ صحیح۔ فرض کریں اگر ایک مزدور پارٹی کسی بڑی سرمایہ دار پارٹی کے ساتھ سمجھوتا کر کے پارلیمنٹ میں 10 سیٹیں لے لیتی ہے اور بدلے میں مزدوروں کے کام کے اوقات کم کروانے کا قانون پاس کروا لیتی ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو ایک کامیابی لگتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور لیبکنخت بالکل اسی دلیل کا جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سوشل ڈیموکریسی یا مزدوروں کی تحریک کی اصل طاقت اس کا باقی تمام استحصالی پارٹیوں سے بالکل الگ اور جدا ہونا ہے۔ اچھا۔ آپ کی ساری طاقت آپ کے طبقاتی تشخص اور آپ کے نظریے میں ہے۔ جب آپ چند سیٹوں یا وقتی فائدے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں جن کے خلاف آپ نے انقلاب لانا ہے، تو آپ عوام کی نظروں میں اپنا اعتبار کھو دیتے ہیں۔ مطلب عوام یہ سوچیں گے کہ یہ بھی باقیوں جیسی ہیں۔ بالکل۔ لیبکنخت کہتا ہے کہ اگر آپ اقتدار میں شامل ہو گئے تو پھر حکومت کی ہر غلط پالیسی، ہر استحصالی عمل کا بوجھ آپ کے کندھوں پر بھی آئے گا۔ آپ کا طبقاتی شعور دھندلا جائے گا۔ مزدور کنفیوز ہو جائے گا کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے اور دوست فان۔ یہ تو واقعی ایک بڑا خطرہ ہے۔ ہاں، اس نے فرانس کے ایک سوشلسٹ وزیر ملرانٹ کی مثال دی جس نے ایک سرمایہ دارانہ حکومت میں وزارت قبول کر لی تھی۔ لیبکنخت اسے اصولوں سے غداری اور تحریک کی خودکشی قرار دیتا ہے۔ سخت الفاظ ہیں۔ جی بالکل۔ اس کے نزدیک اگر آپ سمجھوتا کر کے اقتدار کا حصہ بنتے ہیں تو آپ اپنے سب سے بڑے ہتھیار یعنی عوام کے نظریاتی اتحاد اور اس استحصالی نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے مقصد کو ہمیشہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ آپ نظام کو نہیں بدلتے، نظام آپ کو بدل دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک انتہائی سخت اور غیر متزلزل موقف ہے کہ اصولوں کی پاکیزگی اور طبقاتی تشخص کو کسی بھی قیمت پر بکنے نہیں دینا چاہیے۔ تو ناظرین، ہم نے آج کے اس طویل اور گہرے تجزیے میں دیکھا کہ کس طرح مختلف طبقات نے اپنے مفادات کے لیے سوشلزم کا نام استعمال کیا۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ خیالی جنتیں بنانے اور مادی حقیقتوں پر کھڑے ہونے میں کیا فرق ہے، اور آخر میں ہم نے اس تاریخی دستاویز کا بنیادی پیغام اور سمجھوتا نہ کرنے کی سیاسی حکمت عملی کو بھی تفصیل سے سمجھا۔ اب چونکہ ہم اس سیریز کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ کی طرح دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کوئی ایسا سوال یا ایسا خیال چھوڑیں جو انہیں اگلی کئی راتوں تک سوچنے پر مجبور کر دے۔
آج کی اس پوری بحث اور در حقیقت اس پوری دستاویز سے جو سب سے بڑی اور بنیادی بحث نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نظریات، ہمارے خیالات، ہمارے سماجی قانون اور ہماری سوچ یہ سب خلا میں پیدا نہیں ہوتے۔ صحیح۔ یہ ہمارے مادی اور معاشی حالات کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی اصول ہے جو ہم نے ان 6 حصوں میں بار بار دیکھا ہے۔ اب ذرا آج کے دور پر غور کیجئے۔ آج کے دور پر ہاں، آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور بائیو ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں۔ ہمارے مادی حالات، ہمارے کام کرنے کے طریقے اور ہماری پیداواری قوتیں اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں کہ پچھلے 10 سال کی دنیا آج سے بالکل مختلف لگتی ہے۔ یہ تو ہے، ٹیکنالوجی نے سب بدل دیا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر مادی حالات نظریات کو جنم دیتے ہیں تو کیا آنے والے صرف چند سالوں میں ہمارے سیاسی، سماجی اور یہاں تک کہ خاندانی نظریات بھی اتنی ہی تیزی سے اور اتنی مکمل طور پر تبدیل ہو جائیں گے کہ آج کا انسان ان نظریات کو پہچان بھی نہیں پائے گا؟ او مائی گاڈ! کیا ٹیکنالوجی ہمارا اگلا سب سے بڑا انقلاب ہے جو ہماری تمام پرانے اخلاقی اور سماجی سانچوں کو ویسے ہی مٹا کر رکھ دے گا جیسے صنعتی انقلاب نے پرانی جاگیرداری کو مٹا دیا تھا؟ کیا زبردست اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ یہ واقعی انسان کو ایک طویل سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا، اور کیا ہم اس تیز رفتار تبدیلی کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی ہیں یا نہیں۔ بالکل۔ ناظرین، اس گہرے اور فکر انگیز سوال کے ساتھ ہی ہماری 6 حصوں پر مشتمل یہ طویل معلوماتی اور تاریخی سیریز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہمارا مقصد تھا کہ اس پیچیدہ اور دنیا کو بدل دینے والی تاریخی دستاویز کا نہایت پروفیشنل، آسان اور دیانتدارانہ طریقے سے تجزیہ کیا جائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس علم کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ سننے والوں نے اسے انجوائے کیا ہوگا۔ بالکل۔ یاد رکھیں، تاریخ کو پڑھنا اور سمجھنا اس لیے ضروری نہیں کہ ہم ماضی میں رہیں، بلکہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے حال اور مستقبل کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ علم کی یہ تلاش اور گہرے تجزیے کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جی، یہ تو چلتا رہے گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ گہرا تجزیہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ علم کے سفر کا حصہ بنے رہیں۔ آنے والے شوز میں ہم مزید نئے اور حیرت انگیز موضوعات کے ساتھ واپس آئیں گے اور دنیا کو بدل دینے والی دیگر تاریخی دستاویزات کا اسی طرح گہرائی سے تجزیہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ارد گرد کی دنیا پر غور کرتے رہیے، سوچتے رہیے اور